بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں صدف عبدالجبار اور آئی واز اباؤٹ ٹو سے آپ لوگوں کو بہت 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 عید مبارک. لیکن عید اب از اوور ناؤ. عید کی چھٹیاں آج سے ختم، آج سب کام پر آئیں گے جیسے کہ میں آ گئی ہوں. اور میرے ساتھ ہیں کون؟ اشفاق اسحاق ستی. امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں. عید کی چھٹیوں کے دوران بھی آپ سے میری ملاقات رہی، میری بھی رہی، اور ظاہر ہے کہ نئی چھٹیوں کے بعد تو آپ کی نہیں رہی نا، درمیان میں ویکینڈ میں آپ نہیں تھیں، تو بہرحال ملاقات رہی ہماری. سیٹرڈے تک تھی میں. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو بہرحال ملاقات رہی ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ یو گائز آر ڈوئنگ گریٹ. آپ کی عید بہت اچھی گزری ہوگی، اور عید کے موقع پر جو اچھی خبر ظاہر ہے کہ پاکستان کی معیشت سے جڑی تھی، پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے سے جڑی تھی، خوشخبری نہ کہیے، وہ خبر اس ڈیفالٹ ہونے سے ریلیٹڈ اگر اس کو کہا جائے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ گیا تھا، تو آپ نے وہ سننا تھا جو کہ اگر اکتوبر میں لاسٹ ایئر سن لیتے تو صورتحال ابھی کافی بہتر. یعنی کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے اچھی خبر. لیکن بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں خوشخبری بھائی، قرض لے کے قرض اتاریں گے. اٹس ناٹ اے خوشخبری. آپ کو اپنی معیشت کو اپنے پیروں پہ کھڑا. اگلے سال پیمنٹس کتنی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جی ہاں، 23 ارب ڈالر. 23 ارب ڈالر کرنی ہے. تو پھر یہ ہے کہ، اور پھر عام آدمی کے لیے مسائل، بجلی کے بلز مزید بڑھیں گے، مہنگے ہوں گے، بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی، گیس ٹیرف بڑھے گا، پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی ہوں گی، ٹیکس مزید لگیں گے. نہ ڈرائیں ابھی سے، ابھی تو بہت سارے دن باقی ہیں. ابھی ذرا انہیں خوش ہونے دیں، عید کی خوشیاں منا رہے ہیں. یہ تو عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے. بل جو ہے نا، ذرا ان کا دھیان رکھیے گا، بل ٹھیک ٹھاک آئیں گے. سو بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. عید کیسی گزری آپ کی، ہماری کیسی. یقیناً ہم نے آپ کو انٹرٹین کرنے کی پوری کوشش کی تینوں دن، اور ہوپ فلی آپ کو وہ اچھا لگا ہوگا جو شوز ہم لے کر آئے. باقی موسم کا حال کیا ہے، سیاست میں کیا ہو رہا ہے، اب جو آنے والے دن ہیں اس میں مزید کیا سیاسی منظرنامہ انفولڈ ہوگا، یہ سب شامل کریں گے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ٹاپ سٹوریز کی جانب بڑھتے ہیں. سیاسی میدان میں انتخابات کی باز گشت، اتحاد اور اتفاق کے لیے رابطے تیز ہو گئے. سیاسی رہنماؤں کی ملک کے اندر اور باہر ملاقاتیں جاری. دبئی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا. موسم کا مزاج بدلنے والا ہے. محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف شہروں میں آج سے بارش اور ژالہ باری کی خبر دے دی. کراچی اور حیدرآباد میں 7 سے 8 جولائی کو بادل برسنے کا امکان. پلاسٹک ماحولیاتی نظام کے لیے خطرناک ہے. اس کا بڑھتا استعمال دنیا کو تیزی سے نگل رہا ہے. آج دنیا بھر میں پلاسٹک فری ڈے منایا جا رہا ہے. آئیں دنیا کو بچائیں، پلاسٹک فری بنائیں. کراچی میں دودھ مافیا کی من مانی برقرار. کہاں ہے سندھ سرکار؟ دودھ کے دام 20 روپے لیٹر پھر بڑھا دیے. 230 روپے لیٹر فروخت جاری. نہ کمشنر کراچی نظر آ رہے ہیں، نہ ہی کوئی اقدامات. ویسے کتنا اچھا ہوتا نا. کیا؟ ایک تو جناب کہنے والی تھی، میں نے آپ کو روکا. ٹھیک ہے، پہلی چیز. جناب میں کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ نہیں، اٹس آل گڈ. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ چیزیں انفیکشس ہوتی ہیں نا. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ، اور مجھے بھی عادت ہو گئی ہے، میں بالکل کہوں گی، ضرور کہوں گی جناب. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کیوں نہیں، یہ ہم نے دودھ کی قیمتوں پہ، ہم کمشنر صاحب کو ہمیشہ کہتے ہیں، یہ جب میئر کا انتخاب ہو رہا تھا تو اس وقت ہمیں یہ نعرہ لگا دینا چاہیے تھا کہ بھئی یہ دودھ کی قیمتوں کو بھی دیکھے گا میئر کراچی، اور ان سے سوال بھی کرنا چاہیے. اگر یہ کام حافظ نعیم الرحمان کر دیتے نا تو بس پھر پیپلز پارٹی نے کر ہی دینا تھا. یہ بات ہمیں نا اب کچھ باتیں حافظ نعیم الرحمان سے کہلوانی پڑیں گی تاکہ جو پیپلز پارٹی کے میئر ہیں وہ اس پر عمل کریں. اچھا جی، سیاست وہ ہمارا ارینا ہے جس میں بہت کچھ ہو جاتا ہے. 1 گھنٹے میں کہانی، 1 گھنٹے میں منظرنامہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور کبھی نہیں ہوتا تو 4 دن کچھ نہیں ہوتا. یعنی 4 دن پہلے بھی ہم یہ بتا کے گئے تھے کہ دبئی میں بیٹھک لگی ہے، سارے بڑے جو ہیں وہ مل کے بیٹھ گئے ہیں. بڑوں سے مراد پارٹیوں کے بڑے بیٹھے ہیں. تو جناب ایسے ہی کچھ صورتحال ہے. اب خبریں یہ ہیں کہ جی انتخابات کے حوالے سے باز گشت سنائی دے رہی ہے. اس حوالے سے سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے درمیان اہم رابطے ہو رہے ہیں، اور یہ رابطے ملک کے اندر ہی نہیں، ملک سے باہر ہو رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ لندن کے بعد اب دبئی جو ہے وہ پاکستانی سیاست کا مرکز بن گیا ہے. دبئی کیوں ہے؟ اچھا، نواز شریف صاحب یہاں نہیں آ سکتے، ان کے بھائی وہ پاکستان سے اتنا قریب تو آ گئے، اور کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ آہستہ آہستہ چلیں تو کٹ جائے گا. کیا سریلا گانا گائے.
تو بہرحال بات دراصل یہ ہے جو ہے وہ سفر جو ہے وہ کاٹ کے اب وہ دبئی تو آ گئے، اب اس پہ شکر ادا کریں آپ. اور پھر دیکھیں یہاں سے کافی لوگ. اچھا آپ یہ بات کر رہی ہیں، آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک وقت ہوتا تھا جب سندھ کابینہ کا اجلاس پورا دبئی میں ہوا کرتا تھا؟ اوہ کیا یاد دلایا، ریممبر زیادہ دور پوری کی بات سندھ ہے، کابینہ پوری سندھ کابینہ میں. واٹ واز دا ریزن؟ وہ زرداری صاحب اس وقت وہاں پر ہوتے تھے، یا عوام زیادہ ٹیکس دے رہے اس وقت یاد ہے ایک اسٹیٹمنٹ ان کا آ گیا تھا جس کے بعد یہ ہے کہ اچھا وہ وجہ تھی. اچھا تو بہرحال اب صورتحال یہ ہے کی بات تو نہیں کر رہے. تو پھر اب یہ ہے کہ اب چودھری شجاعت حسین بھی سرگرم ہیں مسلم لیگ کاف کو دوبارہ یکجا کرنے کی کوششوں میں، اور ان کی پرویز الہی صاحب سے کل رات کو ملاقات بھی ہوئی، پھر اس کے حوالے سے چیزیں بھی رپورٹ ہو رہی تھی. ہاں کیمپ جیل میں ایک دن میں 2 ملاقاتیں کی اور انہیں پارٹی میں واپسی کا مشورہ دیا. اب انہوں نے کہا میں تو مونس کو لوگ پوچھوں گا، تو لہجے میں مونس اب یہ ظاہر ہے کہ وہی بتا سکتے ہیں، تو اب یہ وہی بتا سکتے ہیں. دوسری جانب کراچی کی سیاست میں گہما گہمی اپنی جگہ ہے. صدف عبد الجبار اور پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان محاذ آرائی اب بھی شدت اختیار کر رہی ہے اور لفظی وار کیے جا رہے ہیں. اب کیوں کر رہے ہیں ویسے یہ؟ اب جی وہ ابھی تک پروڈیوس نہیں کر سکی جماعت اسلامی، جن کو وہ کہا جا رہا تھا کہ انہیں زبردستی رکھا گیا. اشفاق توڑ نہ دیجیے. میں اس وقت جماعت اسلامی کے موقف کی ایسا لگا کہ تائید کر رہا ہوں. انتہائی قیمتی ٹیبل ہے، اور میں سوچ رہی ہوں میں جو اتنا 4 دن کی چھٹیوں کے بعد چارج ہو کر آئی ہوں، میں کافی کم پی ہوں، تو ذرا سن لیتے ہیں جی کیا لفظی گولہ باری ہو رہی ہے. آل رائٹ جی، چاندنی راتیں اور دبئی میں ملاقاتیں. تو بہرحال بیورو چیف اسلام آباد خاور گمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاور بھائی سب سے پہلے عید کی خوشیاں جو گزر چکی ہیں وہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آئی ایم شیور کہ آپ کی عید اچھی گزری ہو، مناسب گزری ہوگی. تو ایک تو یہ بتائیں کہ یہ ملاقاتیں کیا رنگ لا رہی ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا شروع میں؟ بہت بہت شکریہ، اور آپ لوگوں کو بھی میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. دیکھیں ظاہر ہے ایک جو بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے ایک جو بے یقینی کی حالت تھی وہ یہ تھی کہ کیا آئی ایم ایف کی ڈیل ہو جائے گی کہ نہیں. بجٹ بھی پاس ہو گیا، آئی ایم ایف کی ڈیل بھی ہوگی، لہٰذا اگلے 9 ماہ تک ماشاءاللہ وہ کیا کہتے ہیں کہ قرض کی پیتے تھے میں، ہمارے پاس اتنا پیسے ہو جائیں گے کہ ملک کا معاملہ جو ہے وہ مالی معاملات کے حوالے سے ہم. اچھا ٹائم فریم بڑا اچھا ہے 9 ماہ. ہاں تو جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا ہے 9 ماہ وہ چلے گا. لہٰذا اب یہ جو بڑی رکاوٹ تھی جو کہا جا رہا تھا کہ افغان خالصہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، معاشی ایمرجنسی لگ جائے گی اور معاشی ایمرجنسی لگا کے جو ہے انتخابات کو ڈیلے کیا جا سکے گا، 6 مہینے سال 1.5 سال تک مدت بڑھائی جا سکتی ہے. لہٰذا وہ تو جو سارا بیانیہ تھا ختم ہو گیا. لہٰذا اب آپ کو انتخابات کی طرف تو ہر حال میں جانا ہی ہے، کوئی دوسرا آپشن موجود اس وقت نہیں ہے. لہٰذا جب آپ نے انتخابات کی طرف جانا ہے تو پھر آپ اس کے لیے آپ کو پھر جوڑ توڑ سارے معاملات دیکھنا پڑیں گے. تو یہ جوڑ توڑ جو ہیں یہ ان میں کیا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں ممکنات کے طور پہ؟ لائک پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ان کا وزیر اعظم آئے، بلاول بھٹو زرداری صاحب اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں، نواز شریف سمجھتے ہیں ان کا حق ہے اور انہیں ویسے ہی 2017 کی پوزیشن پہ آنا چاہیے. تو کیا یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو معاملات طے نہیں ہو رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ٹائم گین کیا جا رہا ہے؟ نہیں یہ ایسا محض ٹائم گین کرنے والی تو بات ختم ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے جو سب سے بڑا جو اسپائلر درمیان میں آ گیا نا، آپ نے کل بیان دیکھا ہوگا اخبارات کے فرنٹ پیج جس کے اوپر چھپا ہوا تھا، وہ علیم خان جو صدر ہیں آئی وی پی کے استحکام پاکستان پارٹی کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو انتخابات لڑیں گے ہم پی ٹی آئی کے خلاف بھی لڑیں گے اور پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے ان کے خلاف بھی لڑیں گے. ظاہر ہے آئی پی پی کا جو زیادہ اس وقت ان کی جو کنسنٹریشن ہے وہ پنجاب کے اندر ہے، پنجاب میں بھی ساؤتھ کے اندر زیادہ ہے. جہانگیر خان ترین صاحب بھی لندن سے واپس آ گئے پاکستان کے اندر، کل رات میں دیکھ رہا تھا، اور خبریں ہیں کہ اب مزید جو لوگ انہوں نے اپنی پارٹی میں شامل کرنے ہیں یا اپنی پارٹی کو. تو خاور صاحب اس کا مطلب یہ کہ یہ امپریشن جا رہا ہے کہ یہ جو پارٹی ہے، ایک تو مجھے یہ بتائیے گا آپ کا جو ظاہر ہے کہ سیاسی تجربہ اس سے متعلق کور کرنے سے متعلق کیا کہتا ہے کہ یہ جماعت استحکام پاکستان جس کی ابھی تک کوئی پالیسی بظاہر نظر نہیں آ رہی، کیا یہ ریلیونٹ رہے گی آفٹر دی الیکشن، اور پھر یہ ایک سیپریٹ اینٹی کے طور پر رہے گی تاکہ جوڑ توڑ میں کارگر ثابت ہو سکے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے نا وہ ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں نا، انکلوڈنگ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، آئی پی پی ہے، ان کی نظریں ہیں ایک جماعت کے اوپر. وہ جماعت جو اس وقت آپ کو پتا ہے جس کے اوپر اس وقت حالات ذرا برے جس کے چل رہے ہیں، زیر اعتاب ہے، اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف.
تو اب اس کے جو اسپوائلز ہیں اس کا وہ حصہ جب حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے جو الیکٹیبلز ہیں وہ اب جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کدھر جا رہے ہیں. انہوں نے پیپلز پارٹی کا رخ کرنا ہے, نون لیگ کی طرف جانا ہے, یا آئی پی پی کو جا کے وہ گلے لگائیں گے. لہٰذا تمام سیاسی جماعتیں اسی حوالے سے جوڑ توڑ کر رہی ہیں. اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جو ہے پی ٹی آئی جو انتخابی میدان سے باہر ہوتی ہے اور ان کا لیڈر گرفتار ہو جاتا ہے, پارٹی کے پاس کوئی لیڈرشپ فیلڈ کے اندر موجود رہتی نہیں ہے. کل رات کا ہم وہ پرویز خطر کا بھی بیان سن رہے ہیں, ظاہر ہے پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں, اور باقی جو لوگ ہیں شاہ قریشی صاحب بھی گھوم پھر رہے ہیں باہر. لہٰذا کسی موقع کے اوپر یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ وہ بھی شاید ان کی طرف سے کوئی بیان نہ آ جائے. لہٰذا یہ ویٹ اینڈ سی والا معاملہ چل رہا ہے. بنیادی طور پر آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ساری پارٹیز جو ہیں یہ اس وقت انہوں نے اپنی جو پوزیشنز لی ہوئی ہیں, اور ان ساری پوزیشنز کا جو انحصار ہے, دار و مدار ہے, وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ جو چھوڑ چکے ہوئے ہیں یا انہوں نے چھوڑنی ہے, یا پارٹی کے جو الیکٹیبلز ہیں وہ اب کس طرف جائیں گے, اور پارٹی کا مستقبل کیا ہے. کیا اور دوسرا ایک اور چیز بھی ہے نا کہ اگر الیکشنز لیٹ سے کہ فوراً ہو جاتے ہیں تو یہ بھی تو کویسچن ہے, کیونکہ جو سربراہ ہیں وہ اکیلے تو الیکشنز میں سب حلقوں سے کھڑے نہیں ہو سکتے. الیکٹیبلز اور جو لوگ ظاہر ہے کہ جو الیکشنز میں حصہ لینے چاہیں گے اس وقت صورتحال کو دیکھتے ہوئے, جس طرح کی صورتحال اس وقت ہے, تو وہ بھی بڑا میٹر کرے گا. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں. سب سے عام سوال جو اسلام آباد کے حلقوں میں پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو بلے کا نشان ہے وہ بیلٹ پیپر کے اوپر موجود بھی ہوگا کہ نہیں. اب ظاہر ہے اگر بلے کا نشان بیلٹ پیپر کے اوپر موجود ہی نہیں ہوتا کسی وجہ سے, اب الیکشن کمیشن نے درخواستیں مانگ لی ہیں انتخابی نشانات کے لیے, اگر ایک پارٹی ہے اس کے اوپر وہ بین ہو جاتی ہے یا اس کے اوپر اور اس طرح کے جو کیسز ابھی بنے ہوئے ہیں جو بننے جا رہے ہیں اس حوالے سے, تو آن ٹیبل ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ہونا ہے طے, تو لیٹس سی. لیکن ابھی جو یہ کاف لیگ میں کیا چل رہا ہے, پرویز الہی کو کہا جا رہا ہے جی واپس آ جائیں, وہ کہہ رہے ہیں جی میں مونے سے بات کر لوں. تو آپ کو یہاں پر دوبارہ سے لگتا ہے کہ مل جائیں گے دونوں بھائی ایک ساتھ؟ دیکھیں وہ نا دو چیزیں ہیں. کاف لیگ جہاں تک کاف لیگ کا تعلق ہے, کاف لیگ اکیلے تو وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کاف لیگ کو بھی ظاہر ہے اس نے بات چیت ہو رہی ہے کہ چلیں چونکہ ہم نے ساتھ دیا ہے نون لیگ کا, شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنایا ہے, اب ظاہر ملاقاتیں ان کی پرائم منسٹر سے شہباز شریف سے رہتی ہیں جو شجاعت کی, تو وہ وہاں بھی ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. بنیادی طور پر ظاہر ہے دیکھیں جی سیاسی اختلافات ظاہر ہے اس وقت بہت شدید ترین ہیں. ظاہر ہے اب بچوں کے درمیان وہ اختلافات ہیں, ایک طرف تو ہمیں یہ بھی تو نہیں بھولنا چاہیے نا جو حکومت بنی دو ووٹ ایکسٹرا سے بنی نا خبر, تو ہمارے یہاں تو ایک ایک ووٹ ایک ایک نمبر کاؤنٹ کرتا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں. دیکھیں اس وقت جو کل جو ملاقاتیں ہوئی ہیں جو میرے پاس اطلاعات ہیں, بنیادی طور پر ظاہر ہے وہ فرسٹ کزنس ہیں جو شجاعت چودھری, پرویز الہی, ساری زندگی سیاست اکٹھے کی ہے. اب ظاہر ہے وہ زندگی کے آخری حصے میں ماشاءاللہ وہ 76-77 ان کی عمر ہو چکی ہوئی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کی, تھوڑی فریجائل ہیلتھ ہے, تو زیادہ اللہ تعالیٰ ملاقاتوں کا جو زیادہ میرے پاس جو بنیادی طور پر خبر ہے وہ یہی ہے, جا کے ان کا وہ جا کے خیر وفیت ان کی جان رہے ہیں, اور یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ چلو یار کافی سیاست کر لی ہے, بچوں کو کرنے دے جو بھی کرنی ہے کس طرح کرنی ہے, آپ آرام سے آئیں بیٹھیں, سیاست چھوڑیں, اپنی صحت کا خیال کریں. تو زیادہ جو فوکس تھا ملاقاتوں کا وہ یہی تھا کہ ان کی ظاہر صحت, عید کا موقع تھا, گئے ہیں ان کو پوچھا ہے, کھانا شانا اکٹھے کھایا ہے, ان کی صحت پوچھی ہے, باقی ظاہر ہے پھر سیاست بھی ڈسکس ہوتی ہے. لیکن یہ کہ جی کیا پرویز الہی صاحب واپس کاف لیگ کے اندر آئیں گے, وہ ظاہر ہے اب مونس نے فیصلہ کرنا ہے. اس سے پہلے آپ نے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ خاور گھمن صاحب. اور بڑے بڑے پاکستان گئے کاف لیگ کے جو ہیں وہ ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ وہ پارٹی میں بڑی بات ہے. اور دوسرا کے پی میں بھی کافی لوگ ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی پہ ہیں. اور دوسرا چودھری شجاعت حسین صاحب سے متعلق میں یہ کہوں گا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب رکھے. 70s از دا نیو 50s آج کل. اور بات یہ ہے کہ خان صاحب بھی 70 کے حصے میں داخل ہو چکے ہیں. میاں صاحب کو دیکھ لیں, زرداری صاحب کو دیکھ لیں, سارے بھائی امریکہ کی مثال لے لیں, جو بائیڈن کو دیکھ لیں یار,
آپ وہ دیکھیں کہ وہ 79 کی عمر میں پریزیڈنٹ بنے. تو بس یہ ہے کہ اللہ زندگی دے, صحت یاب رکھے. ایج از جسٹ اے نمبر. تو اچھا ایک میرے ذہن میں سوال آیا تھا کہ جو جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہیں حافظ نعیم, انہوں نے بڑی انوکھی بات کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی نے کراچی کی میئرشپ چھین کر بلاول کو وزیر اعظم بنانے کا پروجیکٹ فیل کر دیا ہے. اس کے پیچھے ہم تو سمجھ رہے تھے نیکسٹ اسٹیپ ہے, کوئی نیکسٹ اسٹیپ ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے کامیابی کے بعد ایک اور کامیابی کا پہلے چھوٹا اسٹیپ پھر بڑا, پھر ایک چھوٹا اسٹیپ پھر بڑا اسٹیپ, کراچی کا میئر پھر وزیر اعظم. تو یہ اسٹیپ یہ ہمیں لاجک سمجھ نہیں, کبھی ہم پوچھیں گے ان سے. تو بہرحال اب موسم کی بات کر لیں. موسم کی کیوں بات نہ کریں؟ ایک بات مجھے بتائیں, یہ محکمہ موسمیات جب بھی پریڈکشن کرتا ہے بارش ہی نہیں ہوتی ہے کراچی کی حد تک. میں نے پوچھنا ہی نہیں ہے, میں نے ان سے پوچھنا ہے کہ کیا کراچی میں بارش نہیں ہوگی, یہ بتائیں آپ, کیونکہ پھر ہی ہوگا. آپ یہ سوچیں کہ وہ کیا نام تھا بیپر جو ہے, یقین کریں اتنی انسیت اس سے ہو گئی جب ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ کراچی کو چھو کے بس ہے اس حد تک گزرے گا کہ برسات ہوگی. میں نے ایکسٹرا بیسن خرید لیا. میں نے کہا بھائی پکوڑے بنیں گے تھوڑے سے اس طریقے سے, سیریسلی ایسا ہوا. اور پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ جو بیکنگ کرتے ہیں جیسے صدف عبد الجبار, انہوں نے انڈوں کا ذخیرہ پورا گھر میں بنوا دیا کہ نہ صرف یہ کہ گھر پہ بنائیں گی بلکہ لا کے یہاں پر بھی کھلائیں گی. لیکن ظاہر ہے صدف کا قصور نہیں ہے. عید پہ بتائیں کوئی کیک کھاتا ہے؟ عید پہ گوشت کھاتے ہیں, گوشت کا کیک بنا سکتی ہوں, قیمے کا کیک اگر آپ نے کھانا ہے. کس کا؟ قیمے کا کیک. اچھا کہتے لے آؤ, قیمے کے نان کھا سکتے ہیں. آپ کے پاس اوون ہے تو اس کے اندر قیمے کے نان بھی بن سکتے ہیں, اس کے اندر قیمے کی پائی. لیکن مجھے جو آتا ہے نا میں بس وہ بناؤں گی. تو جلیں لے آئے نا پھر. اب تو ویسے جتنے دن ہو گئے اس وعدے کو, اس میں ان انڈوں سے کئی بچے بھی نکل گئے. باتیں بنانی آتی. یہ ہمارے ملک کا المیہ یہی ہے. تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے موسم کی. موسم سے دیکھیں ہم کہاں سے کہاں نکل گئے. یہی مسئلہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ گوگل پہ بیٹھتے ہیں اور کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں. تو بہرحال بات دراصل یہ ہے کہ کہاں کہاں برسات کا امکان ہے. ایسا نہیں ہوتا واٹس ایپ اور ٹویٹر اور فیس بک پہ نہیں جاتے. نہیں وہاں پر بھی جاتے ہیں, لیکن گوگل پہ تو آپ یہ دیکھیں نا, کوئی پتھر سوچیں کہ اوشنز کی بات کرتے کرتے کئی دفعہ میں کسی ایسے پتھر پہ ریسرچ کرتا پایا گیا جو 2 کروڑ سال پہلے کہیں پر ملا. ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال موسم کے حوالے سے یہ ہے کہ اسلام آباد, راولپنڈی, مری اور گلیات میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری ہو سکتی ہے, جبکہ 5 سے 8 جولائی تک بارکھان, لسبیلا, بیہ خان اور ملتان کے علاوہ سندھ کے مختلف شہروں, کراچی ٹھیک ہے, حیدرآباد, میں اس وقت کنڈکٹر لگ رہا ہوں بس کا, لیکن بہرحال حیدرآباد, سکر, جیکب آباد, ٹھٹا, عمر کوٹ میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے اور اللہ رحم فرمائے. اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ ہے. اشفاق صاحب آپ بتا دیں گے, تو سردار سرفراز صاحب ہمیں کیا بتائیں گے پھر؟ سردار سرفراز صاحب کو سب سے پہلے بہت بہت عید کی خوش مبارک ہوں. سردار صاحب عید مبارک سر. تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ کو بھی. سردار صاحب اب مجھے بتا دیں کراچی میں بارش تو نہیں ہونی نا؟ نہیں, کراچی میں بھی امکان ہے پورا 7 اور 8 جولائی کو انشاءاللہ. پھر تو ہم نہ ہی سمجھیں سرفراز صاحب. نہیں دیکھیں, پہلے جو آپ ابھی بیپر جوائے کی بات کر رہے تھے تو اس نے بھی 1 دن تو بارش دی تھی, لیکن ہلکی سی بارش. تو اصل میں یہی ہوتا ہے کہ ہوئی تھی کراچی میں ہوئی تھی نا 4-5 ملی میٹر. سرفراز صاحب جہاں رہتے ہیں وہاں بارش ہوئی تھی, آپ کو کیا پتا؟ نہیں, کراچی کے بیشتر علاقوں میں ہوئی تھی. آپ اس دن کا ڈیٹا نکال کے دیکھ لیجئے, لیکن ہوئی ہلکی تھی جتنی کی توقع کی جا رہی تھی. تو شاید کوئی قطرے پڑ جائیں, لیکن پھر بھی نہیں ہوئی. جی, تو اس میں دیکھیے آپ کہ اس نے مطلب جہاں سے اس کا گزر ہوا تھا یا جہاں سے قریب سے گزرا تھا, یعنی تھر پارکر میں 366 ملی میٹر بارش ہوئی تھی ایک اسٹیشن پر. تو بات یہی تھی کہ جس جو روٹ اس کا ذرا مختلف رہا, کراچی کے نزدیک سے نہیں گزرا, اس لیے آپ کو شکایت ہے کہ اشفاق کو دیکھ کے نا میں بادل جہاں انہوں نے اشفاق کو دیکھا وہ وہاں سے نکل لیے, تیز ہوائیں انہیں وہاں سے گزار کے لے گئے, کیونکہ انہیں پتا تھا ایکسٹرا بیسن خرید کے لائے اور انہوں نے پکوڑے بنائے. اچھا اب سردار صاحب پتہ چکر کیا ہے, ہم لوگ بعض اوقات خبریں کر رہے ہوتے ہیں نا اور اس طرح سے سٹوریز مارننگ شو میں تھوڑا لائٹلی ڈسکس کرتے ہیں, اب اس کے اندر کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. ویسے ملک بھر میں تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, جب اربن فلڈنگ کی بات ہوتی ہے تو اٹس اے سیریس ایونٹ, لیکن جب کراچی میں اربن فلڈنگ کے حوالے سے خبر جڑی ہوئی آئے نا تو لگتا ہے کہ واقعتاً نہیں ہونی, اب تو بالکل نہیں ہونی. تو اس لیے اس کی مناسبت سے میں نے, اور یہ سالوں کا ریکارڈ ہے, یہ صرف ہم ابھی کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ کوئی ہم جب بچپن سے پی ٹی وی کا خبر نامہ دیکھتے تھے نا تو کہتے تھے کہاں پہ, کلاٹ ڈویژن میں, وہاں تو میرے بچپن میں ٹی وی چینل آ چکے تھے, بارش ہوتی تھی. لیکن کراچی میں تب بھی ایسی پریڈکشنز ہوتی تھی, شاید یہاں کی ہوائیں ایسی ہیں. جی کیا کہہ سکتے ہیں, کیوں سرفراز صاحب؟
دیکھیے اس اسپیل میں بھی کراچی کے لیے تو اربن فلڈنگ کا ذکر نہیں ہے. جو پنجاب کے مختلف شہر ہیں نا، جیسے لاہور ہو گیا، اس طرح سے کے پی کے کچھ علاقے، اور لاہور اور اس کے ساتھ ساتھ گجرانوالا، فیصل آباد، راول پنڈی، اسلام آباد، وہاں پہ ہیوی اسپیل ہے، وہاں پہ اربن فلڈنگ کا اچھا ہے اسپیل کے نتیجے میں. کراچی میں تو اتنا نہیں ہے. وہ کہ لوور سندھ جو ہے، تھرپارکر ڈسٹرکٹ، بدین اور ٹھٹھا ڈسٹرکٹ اور میرپور خاص اور عمر کوٹ، ان اضلاع میں اچھی تیز بارش ہوتی ہے. سرفراز صاحب ایک چیز بتا دیں، کراچی، پورا سندھ، گرمی کا زور ٹوٹے گا کہ نہیں؟ بارش ہو نہ ہو، اس گرمی کا بتا دیں. بہت شدید گرمی رہی ہے، حبس. جی ایسے ہی ہے بالکل. یوزلی یہی ہوتا ہے کہ جون تک تو گرم موسم اور مرطوب موسم زیادہ اس میں شدت ہوتی ہے، اور جولائی کے شروع ہوتے ہی پھر امکان یہی ہوتا ہے، لیکن ابھی تک اس میں اس طرح کی چینج نہیں آئی. تو اس بارش کے اسپیل کے بعد یا اس کے آنے سے پہلے امید ہے کہ پھر اس میں تبدیلی آئے گی. ابھی آنی چاہیے، یعنی اسی ہفتے جولائی کے اسی ہفتے سے کراچی کا موسم بہتر ہو جانا چاہیے انشاءاللہ. مطلب جو سی بریز اچھی اس سے آئے، تواتر سے چلے اور تیز سپیڈ سے چلے، تو پھر ظاہر اچھے بادل آئیں گے تو پھر موسم چینج ہوگا. اچھا، ویسے واقعتاً جس طرح سے صدف نے کافی بات کی کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا 2-3 سال پہلے اچھی خاصی بارش اور فلڈنگ کی صورتحال، مطلب پانی سڑکوں پہ تھا، اور گجر نالے کو خاصا تاؤ پھر سے آنا شروع ہو گیا تھا، جس طرح کی صدف باتیں کر رہی تھی. نام بھی اس کا گجر ہے، سوچیں. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ سردار سرفراز صاحب فار بینگ ود اس. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جو ہو خیر سے ہو. اب کیا ہے، اب ہم جی بریک لے لیتے ہیں. بریک بھی خیر سے ہو. بریک بھی خیر سے، اور بریک کے دوران ہم ذرا چائے اور پانی پی لیتے ہیں. بریک وقفہ تو ویسے ہمیشہ خیر کے لیے ہوتا ہے نا. ویلکم بیک. اور میں جناب بالکل نہیں کہوں گی، اشفاق کہہ رہے ہیں دس ورڈ از سو کنٹیجیس. میں نے کہا میں یہ ورڈ نہیں بولوں گا. لیٹس سی اشفاق کتنی دفعہ کہتے ہیں، میں نے کاؤنٹر لگا دیا. اب میں نہیں کہوں گا، میں اس معاملے پہ اب میں. اچھا جی، ایک ایشو ایسا ہے جو بھی سب بہت پریشان ہے. عید سے پہلے بھی ہم نے اس پر بڑی ڈیٹیل بات کی تھی، اور وہ یہ جی دودھ کے جو پرائس ہیں اس کو لے کے سب پریشان ہے. انتظامیہ کان دھرنے کو تیار نہیں ہے، کسی نے نوٹس نہیں لیا. اور جو دودھ مافیا ہے انہوں نے پہلے ہی اعلان کیا کہ اب دودھ 230 روپے فی لیٹر فروخت کیا جا رہا ہے، تو کوئی روکنے والا نہیں ہے. جو کراچی کے کمشنر ہیں وہ موقف دینے کو تیار نہیں ہے. بارہا ان سے رابطہ کیا گیا ہے، اس کے باوجود نہ تو وہ میڈیا پر آ کر اپنا کوئی موقف دے رہے ہیں، اور نہ ہی وہ دودھ مافیا کے حوالے سے کوئی ایکشن لیتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ دودھ مافیا نے شہر میں جنگل کا قانون بنا لیا ہے. تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن اشفاق کی جو یہاں پر ہمارے پاس شاکر گلجر صاحب آئے تھے، وہ تو بڑا کہہ رہے تھے کہ جی سنتے ہی نہیں، ہم نے کتنی میٹنگز کی، ہماری تو سنوائی نہیں ہوتی. بات دراصل یہ ہے کہ اگر فرض کریں، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، کہ آپ اپنی تنخواہ میں اضافے کی بات کرتے ہیں اور آپ کی تنخواہ میں اضافہ نہ ہو اور آپ پس رہی ہوں تو سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ مظلوم ہیں. لیکن آپ وہ اضافہ یعنی کہ جو آپ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کسی اور طریقے سے پورے کر لیں، تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کلپریٹ ہیں. یہ لوگ جو ہیں وہ اپنا اضافہ کہیں نہ کہیں سے پورا کر لیتے ہیں، عوام کے اوپر ڈال کے، عوام کو اس چکی میں پیس کے، اور عام آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. آپ سوچئے کہ 1 لیٹر دودھ خریدنا ایک عام شخص کے بس سے باہر ہے. یہ کہتے ہیں ہماری سنتے نہیں، کوئی نہیں، ہم نے قیمتوں میں اضافہ کر دیا. جس میں آلریڈی پانی ہے، اور اگر لوگ خرید کے لے جائیں تو گھر میں ضرورت پورا کرنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ یا تو چلے حکومت اگر نہیں سن رہی تو وہ پرائز کنٹرول پہ سخت ہو، کہ بھائی ہم نے دودھ مہنگا فروخت کرنے ہی نہیں دینا. ایسا کبھی آپ نے ہوتے دیکھا ہے؟ اور وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میئر کراچی کے ذمہ یہ کام بھی ڈالنا چاہیے. تو ہو سکتا ہے کہ اس پہ پھر کوئی کنٹرول ہو، لیکن پھر کمشنر کہیں گے میں کیا کروں. تو جب کمشنر صاحب رابطے کر رہے ہیں تو وہ رابطہ اور اپنا موقف دینے کو چلیں آپ ہمارا جو کانٹیکٹ ہے، ہمارے ہم سے بات نہیں کر رہے، لیکن آپ آ کر ایک عوامی طور پہ ایک پریس کانفرنس کر کے اپنا موقف دے سکتے ہیں. تو بہرحال ہمارے ساتھ انجم عبدالوہاب اس وقت موجود ہیں، ہمارے بھائی، جو کہ اس وقت کھڑے ہوئے ایک دودھ دہی کی دکان کے باہر، انڈے دکھائی دے رہے ہیں اور مینگو فالودہ کا اشتہار بھی لگا ہوا ہے اور باقی بلی چیزیں لکھے ہیں. تو انجم عبدالوہاب صاحب، کیا ریٹ چل رہے ہیں اس وقت دودھ کے، اور کیا صورتحال کیا ہے شہر بھر میں؟ جی آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی تھی اشفاق. ابھی آپ سن سکتے ہیں ہمیں ٹھیک طریقے سے؟ جی بالکل. بھائی تو آپ دودھ دہی کی دکان کے باہر تو موجود ہیں، کیا ریٹ وغیرہ کیا چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ ریٹس کا تو 1 جولائی سے جیسے کہ اعلان کیا تھا ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن اور دیگر اسٹیک ہولڈرز نے کہ جی ہم 20 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر رہے ہیں،
اس صورتحال میں ریٹس میں تو اضافہ کر دیا گیا ہے، 600 روپے ایک فارم کی سطح پہ اضافہ کیا گیا ہے فی من کے حساب سے. تو اس صورتحال میں ریٹ تو بڑھا دیے گئے ہیں، لیکن عوام کی قوت خرید کافی کم ہوئی تھا. دودھ فروشوں نے ابھی تک مختلف جگہوں پہ جو دودھ کے ریٹ ہے وہ مختلف ہے. 180 روپے فی لیٹر سے لے کے 230 روپے فی لیٹر تک دودھ فروخت ہو رہا ہے. 180 یا 200 روپے جہاں پر فروخت ہو رہا ہے تو اس پہ یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی ملاوٹ جیسی چیز کی گئی ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے دودھ کے نرخ کم کیے ہوئے ہیں. لیکن ان سے اگر پوچھا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کی خریداری جو ہے گاہکوں کی کم ہوئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ دودھ کے نرخ کم کیے ہوئے ہیں. لیکن دودھ کے نرخ کم کر نہیں سکتے کیونکہ ان کو ویسے ہی 250 روپے فی لیٹر تک ایک فارم ریٹ پہ مل رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت کے شاکر عمر گجر، حاجی اختر گجر اور دیگر جو اسٹیک ہولڈر ہیں دودھ کے جو بھینس منڈی میں ریٹ نکالتے ہیں، انہوں نے تو ریٹ نکال دیا ہوا ہے. تو مختلف دکانوں پر 230 روپے تک تو دودھ فی لیٹر ہو چکا ہے. عوام بھی اس کے اوپر کافی بلائی ہے کہ کمشنر کراچی نے جو 180 روپے کا ریٹ دیا ہوا ہے اس کے اوپر دودھ کو فروخت نہیں کیا جا رہا. اسسٹنٹ کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہیں، وہ بقرعید کے اوپر اپنی مصروفیات میں مصروف تھے یا چھٹیوں پر گھر گئے ہوئے تھے. آج پیر پہلا دن ہے، کام کا پہلا دن ہو سکتا ہے کہ شاید آج چھاپے مارنا شروع کریں. وہ چھاپے مارتے ہیں یا بس ان کا کوئی نمائندہ آ جاتا ہے ان کی طرف سے؟ بذات خود کبھی دیکھا ہے آپ نے اس طرح ہوتے ہوئے کہ انہوں نے چیک اینڈ بیلنس کیا اور مانیٹر کیا؟ چیک اینڈ بیلنس میں ڈپٹی کمشنر تو شاید و نادر ہی کہیں سڑک پر نظر آتے ہیں. وہ کسی اور ایکٹیویٹی میں تو نظر آئیں گے کیونکہ وی آئی پی موومنٹ ہو جائے تو نظر آ جائیں. اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں یا ان کے جو عام طور پہ جو کہا جاتا ہے جو دودھ کے دکاندار ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پر ہے یا حقیقت ہے میں وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا کوئی بندہ آتا ہے وہ ہم سے پہلے سیٹنگ کرنے کی باتیں کرتا ہے کہ اگر تم سیٹنگ کر لو تو تمہاری دکان پر چھاپا نہیں پڑے گا. یہ دودھ فروشوں کا کہنا ہے. اور دودھ فروشوں کا کہنا ہے کہ کن بنیادوں پہ وہ سیٹنگ ہوتی ہے، ذرا یہ بھی کھل کے بتا دینا انجم بہاب. سیٹنگ دیکھیں جی بحث منڈی سے شروع ہوتی ہے اور دکاندار تک آتی ہے کہ مختلف جگہوں پر مختلف ریٹس طے کیے جاتے ہیں کہ ماہانہ ہمیں اتنے فراہم کر دیے جائیں، اتنے پیسے دے دیے جائیں تو آپ کی دکان پر نہیں آئیں گے. اگر آئیں گے بھی تو بہت ہی معمولی جرمانہ کیا جائے گا، 1000 یا 2000 روپے کیا جائے گا. لیکن جہاں پر اگر سیٹنگ نہیں ہوتی ہے تو وہاں ہم نے دیکھا ہے یہ ہمیں بھی فرق نظر آتا ہے کہ بعض جگہ پہ صرف 2-3 ہزار روپے جرمانہ کیا جاتا ہے. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ دودھ فروش کی دکان سے کسی بندے کو اٹھا کر بھی لے جاتے ہیں، اس کے خلاف FIR بھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر وہاں پر اس کا مالک آ جائے تو بارگیننگ ہوتی ہے باقاعدہ، 30-40 ہزار روپے تک چلی جاتی ہے ان کا بندہ چھوڑنے پر. یہ چیزیں ہمیں فیلڈ میں نظر آتی ہیں لیکن باقاعدہ کوئی دودھ فروش اس کے بارے میں اقرار نہیں کرتا ہے. کیمرے کے بغیر تو یہ باتیں بتا دیتے ہیں لیکن آن کیمرہ کوئی بھی یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ہم کریں گے تو ہم پر مزید سختی ہوگی. تو یہ سختی اس طرح کی ہے، اس لیے یہ قانون لاگو نہیں کر سکتے. قیمتوں کے اوپر کنٹرول اس نہیں ہو سکتا کہ درمیان میں کوئی نہ کوئی مڈل مین ہوتا ہے جو ان قیمتوں کو طے کراتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ دودھ فروش ہو گئے کوئی بھی ہو گئے وہ اپنی مرضی کے ریٹ رکھتے ہیں اور اپنی مرضی. یہ صورتحال تو ہے بالکل. کہاں جائیں. بالکل تھینک یو سو مچ انجم بہاب. صبح سویرے آپ نے ہمیں بتائی کہ جی اصل کہانی کیا ہے اور عام کے دکھوں کا مداوع کون کرے. کون جی وہ جو بنیادی اشیاء ہیں کھانے پینے کی بچوں کے لیے، جی چائے میں استعمال ہوتا ہے، کن کن چیزوں میں دودھ استعمال نہیں ہوتا اور دودھ صحت کے لیے کتنا ضروری ہے وہی میسر نہ ہو. اور اگر آپ کے گھر میں اس کی ضرورت کم پڑی ہے تو اس میں بھی لوگ پانی ڈالیں، ملاوٹ والے دودھ میں آلریڈی پانی ڈال کے پلائیں. اچھا اب ذرا کیا صحت عامہ سے متعلق کیا بات کریں. ایک اور مسئلہ ہے جو کہ ہماری زندگی اس وقت پلاسٹک ہو چکی ہے. پلاسٹک ہر چیز پلاسٹک. فار انسٹنس مطلب آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے گھر سے نکلیں جگہ جگہ آپ کو پلاسٹک کے کوئی نہ کوئی چیز، کبھی تھیلیاں نظر آئیں گی، کبھی کوئی اور چیز نظر آئے گی. ایک ڈپارٹمنٹ پلاسٹک کی بوتلیں نظر آئیں گی. پلاسٹک جہاں ناگزیر ہمیں لگتا ہے وہ جو ہمیں کھانا دیا جاتا ہے نا، اکثر و بیشتر ہم مارکیٹس میں دیکھتے ہیں، اسٹالز پہ دیکھتے ہیں، چاہے وہ آپ کسی فوڈ چین کے ذریعے منگوائیں، وہ کسی نہ کسی طور پہ وہ پلاسٹک میں ہی پیک ہو کر آئے گا کیونکہ وہ گریوی گر نہ پڑے اور جو گلاس ہوتا ہے دوسرے جو مٹیریل ہیں وہ ہیوی ہوتے ہیں. سو یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کا حل نکالنا ضروری ہے. بالکل جی، یہ حل نکالنا ضروری ہے اور اگر حل نہیں نکلے گا تو پھر ہمارے مسائل بڑھتے جائیں گے کیونکہ اس پلاسٹک کو، یہ پلاسٹک ہمارے اور آپ کے اس دنیا سے جانے کے ہزاروں سال بعد تک بھی یوں ہی موجود رہے گا.
یہ جو بوٹلز ہیں, یہ جو تھیلیاں ہیں, اکثر کیمپینز بھی چلائی جاتی ہیں لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. پلس دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو ڈمپ کہاں کریں گے, آپ کے پاس زمین پر جگہ تنگ پڑ جائے گی. اگر آپ سمندروں کی صورتحال کی بات کریں تباہی وہاں پر, یہ نالوں کی صورتحال کی بات کریں تو یہاں پر جو پانی کے بلاکیجز ہوتے ہیں, یہ جو نالے اوور فلو کر جاتے ہیں, ان کی وجہ پلاسٹک ہی ہوتی ہے. لندن میں بڑا اچھا کام کیا گیا ہے. عموماً وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ لوگ پانی کم پیتے ہیں, لیکن انہوں نے جگہ جگہ واٹر فاؤنٹین لگا دیے پینے کے صاف پانی کے, اور وہاں کے جو میئر ہیں وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ آپ کی جو بوٹل ہے آپ ریفل کر لیں, اس کو پھینکے نہ. سو یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں جن کو لے کے ہم جو ہے پلاسٹک کو کم کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے اندر بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بایو ڈیگریڈیبل ہے آپ کے پاس پلاسٹک جو اگر شاپرز وغیرہ میں یوز ہو رہا ہے یا کیا کیا جا سکتا ہے. ایک رپورٹ ہم نے اس سے متعلق تیار کی ہے پلاسٹک فری کرنے کے حوالے سے دنیا کو, آپ دیکھیے سر. اور ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں جو انوائرمنٹلسٹ ہیں وہ بہت زیادہ ووکل ہو گئے ہیں اور اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے, لیکن ابھی بھی جس طرح سے اس میٹر کو, اس ایشو کو جو ہے دیکھنا چاہیے نہیں. اسی پر ہمارے ساتھ جی ماہر ماحولیات ڈاکٹر پرویز امیر صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سر بتائیں, ہم آگاہی دے رہے ہیں, دنیا آگاہی دے رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ کیمپینز بھی ہو رہی ہیں, مگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے پلاسٹک کے استعمال کو روکا جا سکے اور ماحول کو ہم آنے والی جنریشنز کے لیے بہتر کر سکیں. ہم تو جو سہ رہے ہیں تو سہ رہے ہیں. بالکل درست فرما رہی ہیں جی آپ. اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنلی اور نیشنلی ہم روز بات تو اس کے اوپر کرتے ہیں, لیکن میرا اپنا خیال یہی ہے کہ جو کمپینز ہم نے چلائی ہیں, جیسے 2 سال پہلے جو ہے نا کراچی میں بھی, ادھر اسلام آباد میں بھی, یہ پلاسٹک بیگز کے اوپر یہ جمعہ بازار اس سب کے اندر جو ہے ہم نے کافی ساری وہ لیجسلیشن انفارمل قسم کی پولیسنگ کرنی شروع کر دی تھی. وہ افیکٹو تھا, مطلب 2-3 مہینے کے لیے جو ہے نا وہ آپ نے اس کے کوئی ریزلٹس بھی دیکھے, لیکن پھر وہی پرانی ڈگر جو ان سے شروع ہو جاتی ہے. تو ایک تو اویئرنیس ہے جیسے آپ میڈیا اور دوسرے کے ذریعے دے رہے ہیں, سب سے زیادہ ضروری ہے اس کی لوگوں کو یہ آگاہی ہو کہ اس کے جو مضر اثرات صحت کے اوپر ہیں نا جی, وہ ان کے کوئی کانسیکوینسز کو ایون ڈریم بھی نہیں کر سکتا. کینسرز بہت عام ہیں اس کی وجہ سے. اس کے بعد جو سی فرٹیلیٹی لیولز ہیں, ابھی ایک ریسنٹ اسٹڈی جو سی نا کوئی 2-3 مہینے پہلے پبلش ہوئی ہے, وہ کہہ رہی ہے جی 45% جو سے بچے جو شادی شدہ جوڑے ہیں ان کے بچے نہیں ہوں گے, اور اس میں جو مین ایلیمنٹ وہ بتا رہے ہیں وہ جو سا پلاسٹکس کا جو سا نا لانگ ٹرم استعمال ہے. تو بجائے اس کے کہ صرف ہم فوکس کریں گے جی پلاسٹک بیگز ہے, ہر طرح کی پلاسٹکس, خاص طور پہ جیسے بھی بتا رہے تھے کہ جو نان ڈیگریڈیبل پلاسٹکس ہیں نا, جو ڈیگریڈ نہیں ہوتی, اس کو تو ہمیں ایک قسم کا بین کرنا پڑے گا رورل ایریاز میں, اربن میں, پیری اربن میں. تو اس کے لیے جو ایک مربوط قسم کی جو ہے نا جی وہ اسٹریٹجی دے کر اس کو عملی جامہ پہنائیں. بات چیت سے کچھ نہیں بنے گا. نان ڈیگریڈیبل اور گریڈیبل پلاسٹک میں فرق کیسے, عام آدمی کیسے فرق محسوس کرے؟ دیکھو جی عام آدمی تو اس میں یہی ہے کہ اس کے اوپر آپ ٹیگنگ کراتے ہیں نا, اس کے اوپر نشان ہونا ہے. اب انٹرنیشنلی تو اس پر نشان لگا ہوتا ہے کہ جی یہ ڈیگریڈیبل ہے, یہ نان ڈیگریڈیبل ہے. تو جو سے نان ڈیگریڈیبل ہے اس میں جی ہاں وہ بوٹلز پر بھی آئے. اس کے بعد جو پلاسٹک بیگز ہیں ہمیں کلر سے پتہ لگ جاتا ہے, جو گرین کلر والے ہیں, جو بلیک والے ہیں وہ نہیں ہے, جو بلو کے اندر ہے وہ کمپیریٹیولی بہتر ہے, اس کو کہتے ہیں جو ہے نا پلاسٹک بیگ ہے. اس کا سبسٹیوٹ دیکھیں جی, مین چیز یہ ہے کہ پہلے ہم شروع میں وہ جھولا نہیں ہوتا تھا ہاتھ کے اندر, تو لوگوں کو اس طرف لے کر آئے. آپ جو ہے فروٹ کی پیکنگ ہوتی تھی وہ اس کے اندر چکو یوز ہوتا تھا, جس وقت آپ کہیں جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں آپ وہ ٹفن کیریئر لے کے جاتے تھے. ابھی آپ کیا کریں گے, پلاسٹک کی تھیلیوں میں دیا جاتا ہے جو روز مرہ کا استعمال ہے, اس کا کیا کریں؟ بالکل ہے. اس کے اندر جو ہے نا پھر یہ بچوں کی جو سے یہ بسکٹس بن رہے ہیں, دوسری چیزیں جو سی بنتی, سب کو ہم پلاسٹکس کے اندر ہی کور کر رہے ہیں. کپڑے جو سے ہیں, آپ کی جتنی جینز ہیں, جتنا کپڑا اس کو کہتے ہیں, اس کے اندر پلاسٹک یوز ہوتی ہے. وہ کاٹن والا تو کام ختم ہو چکا ہوا, بہت ریئر کاٹن یوز ہوتی ہے, زیادہ مکسچر جو ہے پلاسٹکس کا آ رہا ہے. گورنمنٹ پیچھے بیٹھے. ہاں جی, ایک چیز یہ ہے کہ اب جیسے پہلے یہ ہوتا تھا کہ سبزیاں لینے جا رہے ہیں تو وہ جس طریقے سے ٹوکری ہو گئی یا گوشت وغیرہ لانے کے لیے کوئی ٹوکری ہے, اس طریقے سے تھیلیاں وہ اس کی کپڑے کی تھیلیاں ہوتی تھی سبزی لانے کے لیے. اچھا لاہور وغیرہ کی سائڈ پہ, مزنگ سائڈ پہ ایون میں نے زیادہ دیکھا کہ جب ناشتہ کرنے کے لیے ویکینڈز پہ لوگ باہر نکلتے تھے تو گھر سے برتن اور ڈبے لے کے اس طرح کے نکلتے تھے کہ وہاں سے بونگ وغیرہ یا اس طریقے سے. تو اب اس سے بھی یہ ہے کہ پلاسٹک وغیرہ کا تھوڑا بچا, شرم ہی بہت آتی ہے نا سامان اٹھاتے. پھر مگز وغیرہ جو اب آپ یہ جو کافی شاپ سے یا اس طریقے سے ہوتا ہے لوگ اپنے کپس یوز کر رہے ہوتے ہیں, یہ چھوٹے میجرز ہیں میرے خیال میں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے فرق پڑ سکتا ہے کافی؟ بالکل جی. اصل چیز ہے کہ جو بچے ہیں نا جی, اس کے اندر یہ آپ تہذیب دیں کہ جناب یہ کام آپ کی زندگی برباد کر رہا ہے. جو بڑوں نے تو ہم نے جو کرنا تھا کر لیا ہے, شروع سے جو سی نا ایجوکیشن اس کے اندر لے کر آئے. یہ بہت ایزی چیزیں ہیں, یہ کہ جی آپ اس کو کہتے ہیں جو سے نا اپنا پیالہ لے جائیں, اس کے اندر سالن ڈلوا لیں, وہ کریں. یہ ٹپیکل جو ہے امریکہ میں جو ہے نا
टिपिकल है ये, इस तरह के जो से ना ये लोग अपनी जो से ना वो छोटा सा उसको कहते हैं, अगर रखा भी हो उनके पास तो जो से वो डब्बा भी होता है ना, लेकिन वो जो से ना उसमें डिस्टिंग्विश करता है बायोडिग्रेडेबल और नॉन उसके अंदर डिग्रेडेबल के अंदर। तो हमारे यहाँ तो इस तरह की वो है ही नहीं है, वो सूझबूझ ही कोई नहीं है। सबसे पहले थी जो सी बॉटल्स हैं, वाटर बॉटल्स की तरफ तवज्जो करें, जो दूध की पैकिंग है इसकी तरफ तवज्जो करें, प्लास्टिक बैग्स की तरफ तवज्जो करें, और इवन जो रोजमर्रा आप तो जो है ना सारे का सारा जो टोकरियां घरों में आप लेकर आ रहे हैं, दूसरी चीजें लेकर आ रहे हैं, सारी की सारी प्लास्टिक है। प्लास्टिक खत्म नहीं हमारी जिंदगी में से होगा, लेकिन इसकी बतदरीज जो सी ना कमी जो सी की जा सकती है, तो उसके लिए जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनको लाजमी तौर पर लेकर आए। खासतौर पर हमारे यहाँ जैसे खजूर है, इसके अंदर खजूर की जो से पत्ते हैं इसके अंदर बहुत इजीली आप कर सकते हैं। बहुत सारा इन्होंने आप कुछ कपड़े के थैले जो से ना इंट्रोड्यूस कराए थे, पुराने जमाने में हम वही थैले यूज करते हैं। जिस वक्त आप गोश्त लेते हैं आप अखबार के अंदर उसको करें, उसका टेस्ट भी मेंटेन रहता है और उसके साथ जो से ना उसकी क्वालिटी भी बेहतर रहती है। लेकिन जो ही आप प्लास्टिक में डालेंगे टेम्परेचर बढ़ता है तो तबाही। यार इसके साथ क्लाइमेट चेंज के साथ बहुत ज्यादा इसका रिलेशनशिप भी बनता है ना। जिस तरह गर्मी बढ़ रही है उस तरीके से ये जो बोतलें हैं ये पिघलती हैं, उन बोतलों के अंदर ये आप कई लोग तो 6-6 महीने साल जो है ना उसी बोतल के अंदर पानी पिला रहे हैं उसको लोगों को। जरूर गौर करना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर परवेज अमीर साहब, आप सारी सूरत हाल बता रहे हैं। सबसे पहले तो जो आप अपने घर में कर सकते हैं वो ये कोशिश करें, जैसे कि अशफाक ने भी कहा कि जो अपने घर से कोई भी बैग है कपड़े का बना हुआ या जो कागज के बैग्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें। सब्जी आप उसमें ला सकते हैं, जो चीजें नहीं ला सकते सालन है, दूध दही, उसके लिए ज़ाहिर प्रॉब्लम है। तीसरे, प्लास्टिक के बर्तन में कभी भी खाना गर्म ना करें। लोग माइक्रोवेव में रखते हैं और उसमें खाना गर्म करते हैं। हमेशा जो है ग्लास से बना हुआ जो आपका मटेरियल है जी, डिनर सेट है, उसको निकाल लें। वो डिनर सेट जिस हालों से पड़ा हुआ है आपकी अलमारी के अंदर, निकाल लें, खुदारा उसे इस्तेमाल कर लें, उसे बरत लें, इससे पहले कि मतलब बहुत देर हो जाए वो रह जाए और आप दुनिया से इससे पहले कि उसको आपके जाने पे बरता जाए जी, तो आप वो बरत लें। तो बहरहाल बात दरअसल ये है कि इस वक्त जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे IMF की इस डील के बाद, इस 9 महीने के एग्रीमेंट के बाद, जिसमें $3 अरब मिल सकते हैं अगर हम अच्छे बच्चों की तरह काम करें, 12 जुलाई तो उसमें यह है कि जनाब अली हुआ यह है आपके कहने के मुताबिक आगाज हुआ है कि 100 इंडेक्स में 1986 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी जा रही है और 100 इंडेक्स 43,439 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। ऑब्वियसली बात दरअसल ये है कि ये एक शॉर्ट टर्म जो बेनिफिट्स हैं पाकिस्तान को मिलेंगे, करेंसी के मामले में भी हमें जो स्टेबलाइजेशन मिलेगी तो वो फिर ये है कि जाहिर है कि इतना कुछ लॉन्ग टर्म फिल वक्त नहीं होगी, लेकिन कम से कम एक रेंज में बहरहाल आ जाएंगे। अच्छा, ये एक अच्छा राइज है, लाइक इसको आप कह सकते हैं 2231 या फिर आप 5.38% का, और ये जाहिर एक अच्छा मजबूत रुझान है। कहते हैं जब मार्केट अच्छा रिस्पॉन्ड करे तो फिर आपका जो इन्वेस्टर होता है, जो आपका ट्रेडर होता है, बिजनेसमैन होता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये पॉजिटिव खबरें अब आना शुरू हो गई। अल्लाह करे कि हम तो चाहते हैं इस मुल्क की मईशत जो है वो दुरुस्त समत में जाए। तो जो 100 इंडेक्स में बताया जा रहा है इसमें पॉइंट्स में इजाफा हुआ है, 1986 पॉइंट्स का इजाफा है और स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी जा रही है। तो IMF से जी जो स्टैंड बाय मुआहदा हुआ है, क्योंकि जो 30 जून में होना था, जो 9th रिव्यू था हमारा, वो मुकम्मल ना हो सका, लेकिन जो ये एक चीज जो बताई जा रही है मस्बत के, जो उसमें जो कंडीशंस हमने मीट करी उस प्रोग्राम को बहाल करवाने के लिए जो कि नहीं हो सका, वो अब प्री कंडीशन समझी जाएंगी जो मौजूदा हमने स्टैंड बाय मुआहदा किया है उसके लिए। लेकिन जाहिर है थोड़ा बहुत इसमें हम देखेंगे चेंजेस आएंगे, जो कि बताया जा रहा है कि बिजली की टैरिफ में इजाफा होगा और जो एक IMF की शर्त है कि जो 50 रुपए लेवी है उसको 60 पे लाया जाए। तो पेट्रोल प्राइस तो नहीं बढ़ाया गया, लेकिन डीजल की प्राइस में 7 रुपए इजाफा कर दिया गया है, 7 के लगभग या उससे ज्यादा। तो ये तमाम तो सूरत हाल है जी। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, हम वो ब्रेक ले रहे हैं, सिंपल ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ये मेरा फेवरेट टॉपिक आ गया है। क्या? गेस व्हाट? सैलरी, क्रिकेट। अच्छा, सैलरी तो एक अलग ही मसला है, वो तो नागुज़ीर है, उसके बगैर तो जिंदगी गुजर रहने के लिए तो जरूरी है। जाहिर है मेहनत में अजमत है, और मेहनत आप इसलिए करते हैं कि यू नो व्हाट। खैर, अच्छा जी, तो बात हम कर रहे हैं आने वाले वर्ल्ड कप की। लेकिन अशफाक, ये जो क्वालिफायर चल रहे हैं 2023 के, इसमें कल बड़ा सेटबैक हुआ जी। वो क्या? और वेस्ट इंडीज का 2 बार की आलमी चैंपियन वेस्ट इंडीज किससे हारी भला? स्कॉटलैंड से हारी 7 विकेटों से। क्या हो गया वेस्ट इंडीज को? सोचें, कभी उनके बारे में कहा जाता था कि बस वो मैदान में उतरते हैं और सारी विकेटें गिर जाती हैं,
لیکن ویسٹ انڈیز کے ساتھ کیا ہوا, یہ تو بڑے بیٹنگ میں جانے جاتے تھے, پاور ہٹنگ میں جانے جاتے تھے, کیا شاندار آپ یہ دیکھیں, ویو ریچرڈز, برائن لارا, پھر بالنگ میں مائیکل ہولڈنگ سے لے کے کرٹلی ایمبروز, کورٹنی والش اور گیری سوبرز, نہ جانے کیا کیا سپر سٹار جو ہیں وہ وہاں پر تھے. اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ سرپرائز سے آغاز ہوا, اللہ جانے آگے کیا ہوگا. لیکن ہمارا مسئلہ ابھی وینیو کا ہی ہے. ہاں جی, ہمارا مسئلہ وینیو کا ہے. تو شاید ہاشمی صاحب نمائندہ خصوصی برائے کھیل ہمارے ساتھ ظاہر ہے کہ ہمیں آگاہ کرتے رہتے ہیں, اس بار ہوں گے ہمارے ساتھ کہ نہیں ہوں گے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اچھا, ہوا یہ ہے کہ جی اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ٹیم ہے اسے بھارت بھیجنے کی اجازت کے لیے حکومت پاکستان کو خط لکھ دیا ہے کہ جس کے ساتھ میچز کے تمام وینیوز کی جو فہرست ہے, جو کہ ایک ہائبرڈ انہوں نے ایک پلان دیا تھا, ماڈل دیا تھا. خط میں اس بات کی بھی اجازت مانگی گئی ہے کہ پاکستان کو میچز کن وینیوز پر کھیلنے چاہیے. گرین شرٹس کی بھارت روانگی سے پہلے وفد بھارت بھیجنے کا فیصلہ بھی حکومت پاکستان کرے گی. انڈیا ایسا کرتا ہے تو وائی ناٹ اس. اور کرکٹ ورلڈ کپ کے ٹکٹوں کی فروخت کے لیے مزید ایک ہفتے تاخیر کر دی گئی ہے. زیادہ سے زیادہ ٹکٹ بکیں پہ. احمد آباد میں شیڈول پاک بھارت ٹاکرے پر غیر یقینی کی صورتحال برقرار ہے کیونکہ وہاں پہ پاکستان کا میچ ہونا ہے انڈیا کے ساتھ. میچ کی وینیو میں رد و بدل اور ٹکٹوں کی جو مانگ ہے وہ اب ایک مسئلہ بن گئی. اور آئندہ ہفتے آئی سی سی, بی سی سی آئی, بھارتی وزارت خارجہ کا اجلاس بھی ہوگا جس میں ویسے بھارتی وزارت خارجہ کا کیا اس میں کام ہے. اچھا, تو پاکستانی تماشائیوں کو ویزے دینے پر بھی غور ہوگا کہ بھارت ویزے دے کہ نہ دے. تو یہ تمام تر وہ مسائل ہیں اور باقی شہروں میں کیا مسائل ہوں گے, اسی ساری صورتحال پہ ہم چاہتے ہیں جی ذرا معاملہ کلیئر ہو. اب دن ہی کتنے رہ گئے اشفاق؟ اصل میں بات یہ ہے کہ فیصلہ کریں, اور خاص طور پر یہ جو کرکٹ ڈپلومیسی ہے یہ ایک الگ لیول کی چیز ہوتی ہے, لیکن وہ ملک یہ کرتے ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے جو کہ امن و امان چاہتے ہیں. جو ملک ظاہر ہے کہ ان کے اندر بھی شدت پسندی موجود ہے, ایکسٹریمزم کو پروان چڑھاتے ہیں, ان کے معاشرے میں اپنے پلیئر سے لے کے ہر چیز کو لے کے وہاں پر ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے, تو وہاں پر پھر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ, آپ کی جو کرکٹ باڈی ہے, آپ کی جو بی سی سی آئی ہے, یا جو آپ کے سینئر پلیئرز ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ متعدد کھیلا ہوا ہے, اور کبھی آپ ان کے انٹرویو سنیں تو وہ پاکستانی کھلاڑیوں کی تعریفیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں کھیل کے بڑا مزہ آتا ہے, اور جو میچ ہوتا ہے پاکستان اور انڈیا کا وہ نہ صرف بھارتی شائقین, پاکستانی شائقین دونوں انجوائے کرتے ہیں. تو کرکٹ فینس کے لیے بہت ضروری ہے, تو ان کو یہ سٹیپ لینا چاہیے. اور تھوڑا سا کہتے ہیں نا, دونوں جانب سے ایک ایک قدم آگے بڑھیں گے تو کرکٹ جیسے کھیل سے ہم محبت ہی بھی کھیل سکیں گے. بالکل جی, ہم قائم کر سکیں گے. چلے جی, اب ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں. وہ محنت میں عظمت کی بات کر رہی تھی نا, تو اس وقت اب ہم ایک نوجوان کی بات کرتے ہیں جس نے ماسٹرز کیا, روزگار نہ ملا, پھر اس کے بعد اس نے ہمت نہیں ہاری اور اس نے عزم کیا کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے. تو یہ کمپیوٹر سائنس میں ساہیوال سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے ماسٹرز کیا وقاص احمد نے, اور انہوں نے فنگر چپس کی جو فرینچ فرائز یا اس طرح کے جنہیں کہا جاتا ہے اس کی ریڑھی لگا لی, اور پھر اپنے ساتھ کئی لوگوں کا روزگار بھی منسلک کیا. تو اس پر چھوٹا نہیں ہوتا, لیکن اس نوجوان نے جو تعلیم حاصل کی ہے اس کو اس کے مطابق جاب ملنی چاہیے, اور یہ ریاست کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کو جاب پرووائڈ کرے, ان کے لیے جابز کریٹ کرے ان کے ٹیلنٹ کے حساب سے. ویل ٹیک اے بریک ہیئر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ٹی وی اسکرین سے جڑے ہوں گے. وقت ہے پاکستان کا معیاری, اس وقت 10:05 اور صدف عبدالجبار اور اشفاق ستی ایک بار پھر سے آپ کے سامنے ہیں. ہوں دسو 10:04 ہوئے, 1 منٹ آپ کی گھڑی آ, آپ کے سسٹم کا صابن سلو ہے, میرے سسٹم کیونکہ 2 منٹ پیچھے آپ کا سسٹم, پتہ نہیں آپ کا سسٹم نے زیادہ فون میں. چلیں جی, تو 10 بج گئے ہیں, اور 10 بجے ہم بہت ساری ایسی باتیں انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, صحت عامہ سے متعلق بتاتے ہیں. تو جہاں ہم پروگرام کے شروع میں گرمی کی بات کر رہے تھے, تو گرمی سے اچھا گرمی کی بعد میں بات کریں گے. گرمی سے متعلق اس وقت جی ہمارے وزیر خارجہ جاپان میں ہیں, ٹوکیو میں, اور اپنے ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. 日本とパキスタンは伝統的な友好関係にあり、昨年外交関係樹立70周年を迎えました。パキスタンはアジアと中東を結ぶ地政学的要衝にあり、地域の安定と繁栄、さらには国際テロ対策の鍵を握る日本の重要なパートナーであります。
本日の会談では私から我が国が提唱する自由で開かれたインド太平洋POIPに関し、本年3月に岸田総理が発表されました新たなプランにつきまして、パキスタンを含む南アジアがその重点地域の一つとなっているということを含めて説明を行いました。私からまた高い人口増加率や豊富な若年層といったパキスタンの高い経済的ポテンシャルが十分に発揮されるようビジネス環境改善をお願いし、仏頭外務大臣から日本企業が直面する問題の早期解決に向けた協力に前向きなご発言をいただいたところでございます。仏頭外務大臣からは、同大臣ご出身のシンド州を中心に昨年パキスタンで発生をしました大規模な洪水被害に対する日本の支援につきまして謝意が表されました。日本はパキスタンの洪水および将来的な防災のため1月の支援国会合にて表明をいたしましたとおり、引き続きパキスタンの努力を後押しをしてまいります。特定技能制度に基づくパキスタンからの人材受け入れにつきましては、枠組み全体に関する合意が間もなく得られる見通しでありまして、パキスタンでの技能試験および日本語試験の実施の可能性、そして実施する技能試験の分野を検討するための協議、これを正式に開始する準備が整えつつあります。仏頭外相との間ではこれらの進展が見られているということを歓迎し、プロセスを促進していくことで一致をいたしました。この後のワーキングランチでは私から G7 議長国として G7 広島サミットの成果を共有するとともに、国際条理における協力、そして地域情勢について仏頭外務大臣とさらに議論を深める予定にしております。今回の仏頭外務大臣の訪日を弾みとして、日本間のさまざまな分野における協力関係を強化し、そして人的交流を活発化するとともに、国際社会における協力についても拡大したいと思っております。私からは以上です。林外務大臣、ありがとうございました。続きまして、仏頭外務大臣からご発言いただきます。仏頭外務大臣、よろしくお願いいたします。Thank you. His Excellency, the Foreign Minister of Japan, members of the Japanese media, and both our delegations, good afternoon. And at the outset, let me express my sincere gratitude to Foreign Minister Hayashi for hosting me and my delegation this morning. This is my first visit to Japan and to this beautiful city, Tokyo. Pakistan and Japan are long-standing friends and share a special bond based on deep-rooted linkages that go far in history and time. The people of Pakistan carry a deep sentiment of warmth and affection for Japan and the Japanese people. We have always stood with each other in times of need. We attach high importance to our relationship with Japan. Last year, we have seen new energy and vigor in the relationship through continued high-level exchanges. I also had the honor to meet the foreign minister in Cambodia in August 2022 on the sidelines of the ministerial meeting of the ASEAN Regional Forum. Today, we continued our discussions from that meeting. I had a very productive discussion with His Excellency this evening on how the two countries can further deepen our bilateral cooperation. We have agreed to further deepen and exchange our mutually beneficial bilateral cooperations in the area of trade, investment, human resource development, and exchange, IT, tourism, and agriculture. We have also jointly agreed to explore the possibility of working together on targeted programs with higher impact in the domains of solarization, desalinization, and water purification, and housing and infrastructure rebuilding in the flood-affected areas in Pakistan. In addition, the two sides have agreed to conduct language skill assessment tests for Japanese language in Pakistan
to facilitate movement of skilled workforce. We have identified important import of young Pakistani skilled human resource to Japan and their language training to be a prime area of cooperation. We also deliberated on investments and joint ventures by Japanese enterprise in Pakistan. We are incredibly grateful not only to the government of Japan, but to the people of Japan for the support of the people of Pakistan during last year's floods, during our relief efforts, and your commitment towards our reconstruction and rehabilitation. During my visit, I will also interact with the private sector, the local media, as well as think tanks to further broaden our engagement. I believe that both sides need to stay engaged at all levels to further positive dialogue and continue exploring more avenues of cooperation. Once again, Your Excellency, I would like to pay my gratitude to your hospitality and would like to invite you to visit Pakistan at your convenience to further our discussions. Thank you so much. जी, तो ये मंजर आप देख रहे थे टोक्यो जापान से, जहां पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो अपने हम मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ज़ाहिर है कि बड़े अहम मामलात पर वहां पर गुफ्तगू हुई और इसी की मुनासबत से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ये गुफ्तगू थी। जापान अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखता है और इस वक्त पाकिस्तान को अगर मौशी फ्रंट पे बात की जाए या तिजारती फ्रंट पे बात की जाए तो दुनिया के हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात की ज़रूरत है और ऐसे में ये जो विजिट्स होते हैं ये बड़े मैटर करते हैं सदर। बिल्कुल, ये बायलैटरल ताल्लुकात होते हैं, इनको फ़रोग मिलता है और ज़ाहिर है जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसका ये अहम जुज़ है। एक अहम ऐसा टॉपिक, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक, और जब हम बात करते हैं आज़ादी की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो हम मोहब्बतें बांटने की भी बात करते हैं। हम कहते हैं कि दुनिया से हेट्रेड कम होना चाहिए, इंतहा पसंदी को कम होना चाहिए। तो हम ये देखते हैं जो वेस्ट है वो सारा मलबा जी ईस्ट पर डाल देता है, मुस्लिम कंट्रीज पे डाल देता है, अपने यहाँ नहीं देखता। उनके यहाँ जो इस तरह की हरकतें होती हैं उसको वो एक तरह का कवर अप देने की कोशिश करते हैं। कहते हैं जी जिस शख्स ने ये काम किया वो मेंटली तौर पे स्टेबल नहीं था, या अगर उसने ये काम किया तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। किसी के मजहबी जज्बात को मजरू करना किसी भी तरीके से आज़ादी इजहार राय नहीं हो सकती। तो स्वीडन में जो एक ऐसा वाकया हुआ जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम की है। कुरान पाक की बेहुरमती पर आलम इस्लाम में गम और गुस्सा पाया जाता है और बिल्कुल वजह है। एहतजाज का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में OIC का हंगामी इजलास भी हुआ। इंडोनेशिया में शहरी सड़कों पर निकल आए और मकबूजा बैतुल मकदस में एक शख्स ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उस शख्स ने स्वीडन के सिफारत खाने के बाहर कुरान मजीद की तिलावत करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तो फलस्तीन ने इस वाक़े को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। आई थिंक दिस इज द टाइम वी शुड मेंशन इट कि ये जो आप करते हैं मुसलमानों के जज्बात को मजरू करना, बेसिकली ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, बुनियादी इंसानी हुकूक है जिसको आप मजरू करते हैं, जिसके आप बड़े चैंपियन बनते हैं। मैं ये सोचता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर व्हाट इज़ रॉन्ग विद दीज कंट्रीज, व्हाट इज़ रॉन्ग विद दीज पीपल। आप हॉलोकॉस्ट पे बात नहीं करते, आप ऐसे और कई चीज़ें हैं जिनको आप अपनी ज़बान सी लेते हैं, आप वहाँ पर आपको जज्बात का ख्याल आता है। आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आप दूसरों के जज्बात को ठेस ना पहुँचाने के हवाले से बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब बात की जाती है और हुकूमती सरपरस्ती, या तो ये कि कोई शख्स अगर इंफरादी किसी का फेल हो, कोई छुप के ये काम कर रहा हो, तो उसके अंदर अगर अथॉरिटीज पकड़ ले तो हम उसके ऊपर कह सकते हैं कि चलो जी ये उस शख्स का इंफरादी फेल था। और हुकूमत करते हैं, आपको पता होता है आपकी इस हरकत से गम गुस्सा बढ़ेगा, एहतजाज होगा, प्रोटेस्ट होगा। और आई डोंट नो इनके जो सिफारत खाने होते हैं क्या वो सही तरीके से रिपोर्ट करते हैं कि जी इस मजमूम हरकत से यहाँ पर लोगों में गम गुस्सा पाया जाता है। तो ये एक गैर जरूरी काम जो कि इंतहाई गलत भी है, इसको करने के पीछे मकासद क्या, और जैसे कि अशफाक ने मेंशन किया, अगर इसको रियासत की किसी भी मुल्क की रियासत की सरपरस्ती हासिल हो तो फिर तो ये बड़ा अलमिया है, फिर तो ये रियासती दहशतगर्दी है, रियासती तौर पर इस्लामोफोबिया फैलाना है। और ऐसा सिर्फ स्वीडन में नहीं हुआ बल्कि इससे पहले भी मुख्तलिफ ममालिक में ये सिलसिला होता रहा है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस पर एहतजाज भी होता रहा है। और हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत ही महज़ब एक उम्मत है, लेकिन जाहिर है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी रेड लाइंस हैं, जिनमें से एक कुरान करीम है, उसके साथ साथ जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है।
ایسی کئی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کرتے, اور ظاہر ہے کہ آپ کے پرنسپلز ہونے چاہیے. اور آئی تھنک دس از ایکویویلنٹ فار تمام مذہب, تمام مذاہب میں یہی ہوتا ہے. تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں, لیکن یہ اگر چیز ہوگی, اور مجھے بڑی اچھی بات لگی ولادیمیر پوٹن کی, لوگ بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں ان کے اوپر, اور لیکن ہی از دا مین آف پرنسپلز, اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے کریم کو تھام کے جو ایک پیغام دیا تھا, اپنے سینے سے لگا کے جس طرح سے بات کی تھی, گفتگو کی تھی, وہ بڑا ایک زبردست میسج تھا رشیا کے پریزیڈنٹ کی جانب سے. اچھا, وی وانٹ ٹو مینشن کہ جو قطر ہے وہاں پر بھی احتجاج ہوا ہے, اور کویتی حکومت کا موقف سامنے آیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی خطرناک اور اشتعال انگیز ہے. اسی طریقے سے مصر نے بھی اس واقعے کو شرمناک قرار دیا ہے. پاکستان اور ترکیہ نے بھی اس گھناؤنے اقدام کی شدید مذمت کی ہے. متحدہ عرب امارات اور عراق نے سویڈن کے سفیروں کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا. آئی ہوپ کہ ہمارے یہاں بھی اس پہ مزید جو ہے سویڈن کے سفیر کو بلا کر جی اس پر احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے. اچھا جی, آپ ایک اور تذکرہ کر لیتے ہیں کہ جی فرانس میں ایک واقعہ پیش آیا آپ سے کچھ دن پہلے, جس میں ایک کم عمر نوجوان کی ہلاکت ہوئی پولیس کے ہاتھوں. He was just 17, اور بس یہ ہے کہ نہ رکنے پر اس طریقے سے سگنل پہ نہیں رکا, پولیس نے اس کو گولی مار دی. تو اب ہوا یہ ہے کہ وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں فرانس میں, اور توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. 1500 سے زائد گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد صورتحال آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں پر یہ ہے کہ میئر کا گھر جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے. پیرس کے نواحی علاقوں میں 2500 سے زائد افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں. ملک بھر میں انٹرنیٹ بھی آج سے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور یہ صورتحال آپ دیکھ لیں کہ انکنٹرولیبل ہے. اب فوج بھی وہاں پر بلا لی گئی ہے. تو جناب, فرانس میں کیا صورتحال ہو رہی ہے اس وقت؟ جو ہم مناظر دیکھ رہے ہیں بڑے خطرناک قسم کے مناظر ہیں. جو اشفاق نے میئر والا واقعہ مینشن کیا ہے, تو ہمارے نمائندے خالد بشیر, ان سے ذرا ہم تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں. یہ بتائیے گا خالد بشیر, وہاں پہ خبریں یہ آ رہی تھیں کہ جو پولیس ہے, انتظامیہ ہے, وہ یہ چاہ رہی ہے کہ جو مظاہرین ہیں وہ تھک جائیں, ان کا انرجی لیول ڈاؤن ہو جائے, لیکن ایسا ہو نہیں رہا. کیا آپ کو لگا کہ گزشتہ رات یا جو پچھلا دن گزرا اس میں کچھ ٹھہراؤ آیا, یہ ہنگامے مزید جو ہیں وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں؟ جی خالد, آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ خالد بشیر سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اور دوسرا ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے اشفاق کے جو وہاں پر پاکستانی ہیں ان کی حالت ظاہر کیا ہے, وہ کیسے ہیں. خالد بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے نمائندے ہیں فرانس میں. خالد صاحب, کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی, آپ کی آواز آ رہی ہے. چلیں, شکر اللہ کا. ایک تو یہ بتائیے کہ صورتحال کیا ہے فرانس میں, کون سے علاقے زیادہ پروٹیسٹ وہاں پر زیادہ ہو رہے ہیں, اور آپ سمیت جو ہمارے پاکستانی ہیں وہاں پر وہ کیا محفوظ ہیں؟ جی, یہاں پر جو یہ نوجوان کا جو واقعہ ہوا ہے 17 سال کی عمر میں نائل کا, وہ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے جو ہے وہ گاڑی چلا رہا تھا, جس کی وجہ سے پولیس نے اسے روکنے کی کوشش کی, اور پولیس کو ایسا لگا کہ وہ پولیس کے اوپر گاڑی چڑھا دے گا, جس پر وہ فائر ہوا, اور وہ فائر جو اسے لگنے سے اس کی ہلاکت ہو گئی. اور آگ کی طرح جو ہے وہ نوجوان خبر سنتے ہی جو ہے وہ باہر نکل پڑے, اور انہوں نے یہاں تک کہ یہاں پر پولیس اسٹیشن, ڈاکخانے اور جو سرکاری عمارات ہیں ان کو نظر آتش کیا, اور ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں پر ایک جنگ سی چھڑ گئی ہے. تو یہ نوجوان جو کم عمر تقریباً 17 سال سے کم ہے, یہ پہلے بھی کئی واقعہ ہو چکے ہیں کہ پولیس کی گاڑی کے ساتھ لگ کے کوئی جو ہے وہ مارا گیا, کوئی کس طرح. تو یہ صورتحال جو ہے اس وقت کشیدہ پرتشدد واقعات جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ صدر کو یہ کہنا پڑ گیا ہے کہ جو ہے سوشل میڈیا پر اور ٹک ٹاک پہ, اسنیپ چیٹ پہ جو ہے اسے روکا جائے, تاکہ لوگ جو ہیں اسے اور سخت نہ لیں. دوسرا یہ ہے کہ 45,000 جو ہے وہ پولیس اور جنڈا آرم جو ہے وہ تعیناتی کی گئی, لیکن وہاں پر ایک چیز بتائیے گا, گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, تو یہ گرفتاریاں بھی مظاہرین کو نہیں روک پا رہی ہیں, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, لیکن اس تعداد میں وہ گرفتاریاں نہیں ہو سکی, کیونکہ یہ تقریباً جو باہر نکل رہے ہیں وہ اس میں زیادہ کم عمر بچے ہیں جو کہ اس میں زیادہ حصہ لے رہے ہیں, پرتشدد واقعات کر رہے ہیں, جس پر جو ہے وہ صدر نے ابھی یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ اگر کوئی بھی کم عمر
بچہ رات کے وقت باہر پکڑا گیا تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری والدین پر ہوگی. لیکن اس کا سب سے بڑا اثر جو ابھی دیکھنے میں آ رہا ہے وہ کیونکہ اولمپک گیمز جو ہیں وہ فرانس میں ہونے والی ہیں اور وہ اگر یہی حالات رہے تو خدشہ ہے کہ کہیں اولمپک گیمز جو ہیں وہ فرانس میں روک نہ دی جائیں. تو وہ جو بچہ جس کی وجہ سے جس کی موت کی وجہ سے سارے ہنگامے پھوٹ پڑے, جو پولیس والے جنہوں نے اسے مارا ان کے خلاف ایکشن تو ہم نے سنا تھا ہوا, لیکن اس کیس کو کتنا پرسو کیا جا رہا ہے؟ اگر اس کیس کو کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے تو ہو سکتا ہے جو مظاہرین ہیں ان کے جذبات بھی ٹھنڈے ہوں. وہ جو ہے انہیں جس کی ذمہ داری یہ ٹھہرائی جا رہی ہے اسے گرفتار کیا جا چکا ہے. اور یہ دیکھیں کہ صدر نے خود ٹیلی ویژن پر آ کر کہا ہے کہ جو ہے وہ جسٹس ہوگا اس کا, اس کو پکڑ لیا گیا ہے اگر وہ اس چیز میں ملوث ہے, اس کو بچے کو جان بوجھ کے مارا گیا ہے یا اس کی کیا وجہ ہے وہ منظر عام پر آنے تک جو ہے وہ فیصلہ وہ عدالت کرے گی. اس کو آپ اپنے ہاتھ میں لیں. لیکن نائل کی دادی جو ہیں وہ بھی ابھی میدان میں آ گئی ہیں, انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ یہ پرتشدد واقعات نہ کریں اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس کا جو ہے وہ کچھ اور ہی مقصد نظر آ رہا ہے یہ جو سب فرانس میں کیا جا رہا ہے, کیونکہ فرانس میں ایک جنگ سی چھڑ گئی ہے اور خاص طور پر یہ جو سرکاری امارات اور پولیس پر جو ہے وہ فائرنگ کی جا رہی ہے. تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی اس کی دادی کا بیان سامنے آنے سے جو ہے وہ پچھلی رات میں تھوڑی سی کمی دیکھی گئی ہے پرتشدد واقعات میں. آگے دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے اور کس طرح وہ جو ہے وہ فرانس کی جو ادارے ہیں وہ اس کو لیتے ہیں. چلیں جی, تھینک یو سو مچ خالد بشیر. اور مجھے یاد آیا کہ میں یہاں پہ مینشن کروں, اب ظاہر ٹویٹر کو رن کرتے ہیں ایلون مسک نے جی اب ایک نیا طریقہ اپنایا ہے اور وہ یہ کیا ہے کہ ٹویٹس جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لمٹ انہوں نے طے کر دی ہے کہ جو ویریفائڈ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ 6000 دیکھ سکیں گے, جو ان ویریفائڈ ہیں وہ کم دیکھ سکیں گے. ہاں جی, تو اب اس پہ لوگ غصہ کر رہے ہیں. ایلون مسک نے اس کی بڑی خوبصورت ریزن دی ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جو ٹیکس سیوی ہیں, جو انفارمیشن کو ایکسس چاہتے ہیں, ان کے لیے نہ سمجھ آئے. وہ کہتے ہیں the reason I set a view limit is because we are all Twitter addicts. ہم ٹویٹر ایڈکٹس ہو گئے ہیں and we need to go outside. اوکے, انہوں نے کہا ہمیں باہر جا کے, جسے کہتے ہیں نا بچوں کو آپ گھروں میں پڑے ہوئے آپ باہر جا کے کھیلیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں I am doing a good deed for the world here also, that's another view you just used. سو یہ بات انہوں نے کہی ہے. لیکن جی یہ کیا بات ہوئی, اب بہت سارے لوگ تو بیچ خرید رہے ہیں ویریفائڈ اکاؤنٹ کے, تو جو خریدے گا وہ زیادہ, ڈالر بہت مہنگا ہے, وہ زیادہ ٹویٹس دیکھ سکے گا, جو نہیں خریدے گا یہاں پر بھی پیسہ آ گیا. سو یہاں پر بھی پیسے کی تقسیم. اچھا جی, اب ہم بات کر رہے ہیں ایک بڑا اہم ایشو ہے جو کہ صحت کارڈ میں آپ کو پتا ہے کہ ایک زبردست فیچر تھا تحریک انصاف کی حکومت کا, اور اس میں اب یہ ہے کہ یہ اے ٹی ایم کارڈ بن گئے ہیں. نگراں وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم دعویٰ کرتے ہیں, جی پنجاب کے, وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کئی افراد جو ہیں وہ ارب پتی بن چکے ہیں اور جو مستحق نہیں تھے ان کو بھی صحت کارڈ کی سہولیات فراہم کی گئی. کارڈ کا بے پناہ غلط استعمال کیا گیا, بلا ضرورت اسٹنٹ ڈالے گئے. یہ اب اللہ علم دیکھ سکتے ہیں کیا نام تو ظاہر بتانا ضروری ہے, لیکن بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ امراض نگراں صوبائی حکومت نے صحت کارڈ پر امراض قلب کے علاج اور آپریشن بند ہونے کی خبروں کو بھی مسترد کیا ہے. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں بلا ضرورت اسٹنٹ ڈالے گئے. از اٹ پاسبل؟ کسی کو ضرورت نہیں ہے آپ اسے ڈال دیں اسٹنٹ؟ واللہ علم, ہو سکتا ہے انہوں نے کہا چلیں جی لین تھوڑی تنگ ہو گئی, تھوڑے پا دیو اسٹنٹ پا دیو, سیریسلی پیسے تو نہیں لگن گے نا. تو ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نا, نگراں وزیر صحت ہمارے ساتھ, ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں. جاوید صاحب ویسے تو اکثر ہمارے پروگرامز کی زینت بنتے رہتے تھے, اب پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر, گزشتہ عید مبارک بھی آپ کو. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جی صحت کارڈ پہ دل کا علاج اور آپریشن بند کر دیے گئے, پھر آپ کس سے متعلق آپ سے منسوب کردہ بیانات بھی کچھ سامنے آئے ہیں کہ لوگ ارب پتی بن گئے ہیں. آپ نے کانفرنس بھی کی اس سے متعلق, یہ ہوا کیا ہے؟ دو حکومتوں نے, چاہے وہ پی ایم ایل این کی تھی جب تک شروع ہوا, پھر اس کو ریفارم کیا گیا. اس میں جو ہے ہمارا پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت تھی. ابھی جب ہمیں یہ حکومت ملی تو اس وقت 1 گھنٹے کا پنجاب تقریباً 1.25 کروڑ روپیہ لگا رہی تھی اس کارڈ پہ, اور 140 ارب روپیہ ہمارا پینڈنگ تھا, 1 سال کا لگ رہا تھا. اور ہمارے پاس اتنی فزیکل اسپیس نہیں تھی کہ اس کو ہم ایز سچ کنٹینیو کرتے. پھر اب اس کا آڈٹ کرایا گیا اور دیکھا گیا کہ بہت زیادہ غیر ضروری علاج بھی ہو رہا ہے,
جو کہ اننیسیسری اسٹینٹس بھی ڈال رہے ہیں, اننیسیسری سی سیکشن بھی ہو رہے ہیں. اور زیادہ تر ہمارا بجٹ دو ہیڈ میں جا رہا تھا, ایک کارڈیک کی بیماری میں یعنی کہ اسٹینٹس لگنے میں, اور یہ آپ نے کیسے آئیڈینٹیفائی کیا ڈاکٹر صاحب, یہ آئیڈینٹیفائی کیسے ہوا؟ آپ نے کہا نا آڈٹ کرایا ہے, اسٹینٹ جو ہے وہ بلا ضرورت ڈلے, تو وہ پھر تو کیسز آپ کے پاس ہوں گے باقاعدہ. اور دوسرے نمبر پہ بلا ضرورت سی سیکشنز بھی ہوئے, کہ سی سیکشن کی پرپورشن ہوتی ہے کہ اگر 100 بچیاں آ رہی ہیں ڈیلیوری کرانے, ان میں ایک پرسنٹیج ہوتی ہے ہر معاشرے میں کہ 20 سے 25% کنورٹ ہوتے ہیں سی سیکشن میں, لیکن ادھر 50% سے زیادہ سی سیکشنز ہونے شروع ہو گئے تھے. اور دوسرے نمبر پہ اس میں تو پیشنٹ کی پھر بھی اپنی مرضی شامل ہوتی ہے نا, لیکن جو اسٹینٹ والا معاملہ ہے یہ کیسے بلا ضرورت ڈل سکتے ہیں جب تک پیشنٹ کو شکایت نہیں ہے؟ دیکھیں نہیں شکایت ان کو تھی. اگر ایک اسٹینٹ ڈلنا ہے ہماری جو آڈٹ میں, اس میں 2 اسٹینٹ ڈلے یا 3 بھی ڈلے. اگر ایک 3 انچ کا لمبا اسٹینٹ ڈلنا تھا تو 3 1 انچ کے ڈلے. اگر کیبج کسی کا ہوا تو وہ کیبج ان کا 3 مہینے بعد اپلوڈ ہو گیا. ایک غیر مستند جو لائسنس لوگ نہیں تھے وہ کر رہے تھے پرائیویٹ ہاسپٹل. کیبج تو ایک بڑا آپریشن ہوتا ہے سر, وہ تو جی ایسے ہی ہوا. لیکن ہمارا یہ تھا کہ ہمارے جب کارڈیولوجی سینٹرز ہیں جو بہت بڑے دنیا کے سینٹرز میں سے گنے جاتے ہیں, جیسے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے, ملتان میں ہے, ڈی جی خان میں ہے, تو ہم ان پہ یہ لوڈ شفٹ کریں. زیادہ تر اس سے فائدہ حاصل کیا پرائیویٹ ہاسپٹل میں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اگر تو سر وہ جو آپ بتا رہے ہیں جنہوں نے بلا ضرورت اسٹینڈ ڈالے ان کے خلاف ایکشن ہوگا اپنے ان لوگوں کو؟ ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے جی. ہم ابھی اس کو آڈٹ کو یہیں نہیں ختم کرنے چاہ رہے. ہمیں نمبر 1 تو اس کی الائنمنٹ کی ہے ہم نے کہ جو غریب ہے, یعنی کہ جو بالکل غریب ہے, جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کوالیفائی کرتا ہے یا آٹے میں کوالیفائی کرتا ہے, یا جو کہتا ہے وہ غریب ہے, اس کو تو ہم فری آف کاسٹ رکھ رہے ہیں. جو امیر لوگ ہیں میرے جیسے, آپ جیسے, ان کے لیے ہم نے ایک کیٹیگری آ گئے نا, ہم سے نیچے بھی ایک کیٹیگری ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو یوز نہیں کر سکتے. وہ فری ہیں, دیکھیں وہ فری. آپ نے کہا صرف وہ لوگ اس کارڈ سے فائدہ اٹھائیں گے جن کے پاس بے نظیر کارڈ ہے. نہیں جی, میں پھر کلیئر کر دیتا ہوں. دیکھیں جو غریب کی ڈیفینیشن ہم نے رکھی ہے, ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس کے بعد ایک آٹے کے پروگرام ہے جن کو فری آٹے کے جو مستحق تھے. تیسری کیٹیگری وہ ہے جو کہتے ہیں کہ میں غریب ہوں, ان کی ہم سوشل ویلفیئر کے ذریعے صرف ان کا بجلی کا بل, ٹیلی فون کا بل, ٹریول ابراڈ, اور کتنا بجلی کا بل ہوگا تو وہ 8,000 وہ لکھا. وہ خیر انہوں نے کل بتایا بھی تھا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں سر کہ یہ جس طریقے سے صدف نے بھی بات کی کہ ہم سے نیچے بھی یہ آج 25,000 تنخواہ والا, 50,000 تنخواہ والا, آج کل آپ کو پتا ہے کہ ان کے لیے بھی اپنا گزر بسر بہت مشکل ہو گیا ہے. گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو گیا, علاج کرانا تو دور کی بات ہے. پھر یہ جو آپ بل کی بات کر رہے ہیں, 8,000 بجلی کا بل, آج تو آپ کے 200 یونٹ ٹپ جائیں تو آپ کا بل 8,000 سے اوپر کا آ جاتا ہے. 200 یونٹ کیا ہے؟ یہ پھر محکمہ بجلی کو سمجھایا جائے گا کہ بھائی آپ نے بل کم بھیجیں. یہ کیسے ہوگا؟ ایسا ہوگا جیسے بجلی کا بل بنے گا یہ سلیب بھی بڑھ جائے گی اسی وقت. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ اچھا سر ایک سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. سر یہ بتا دیں آپ کے پاس ایسٹیمیٹ نمبر ہے کہ بے نظیر کارڈ کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں اور کتنے لوگ خط غربت سے نیچے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں جو ہمارا ایکسپیرینس تھا آٹا کی, جب فری آٹے کی بانٹ کی ہم نے رمضان میں, اس وقت ہمارا خیال ہے کہ اس میں 70% اور 75% لوگ جو غریب ہیں وہ انکلوڈیڈ ہے, لیکن 25% کے قریب آؤٹ آف دیٹ ہے. ان کے ہم نے آٹے والے میں جب ڈالا تو 7-8% وہ ہو گئے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ 20% وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں لیکن اس ڈیٹے میں نہیں ہیں. پنجاب اسی لیے اپنا ڈیٹا خود بلڈ کر رہا ہے. تو وہ کیا کریں گے جی؟ وہ اسی میں ہم رجسٹر کر رہے ہیں نا کہ ان کی ڈیو ڈیلیجنس کر کے کہ ان کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ ان کی گاڑی ہے تو وہ غریب نہیں ہے, اگر کار ہے, اگر موٹر سائیکل ہے تو وہ غریب ہیں. اس طرح کی ہماری کوئی 13 پیرامیٹرز ہیں, ان پیرامیٹرز پہ ایویلویشن کر کے. اچھا اب ایک چیز یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ اس طرح سے کر رہے ہوں اور اسپتال کا جو عملہ ہو وہ ان کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو, کیونکہ ظاہر ہے رستے بتانے والے بھی تو لوگ اپنے ود ان دی منسٹری آف ہیلتھ ہوتے ہیں. ان کے خلاف آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کو بھی ٹریس کیا گیا ہے؟
جی بالکل کیا گیا ہے، اور ان کے خلاف ساری ہم اس وقت انویسٹیگیشن شروع ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں بلکہ، اور ہمارا جو ہیلتھ کیئر کمیشن ایک ادارہ ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ مس مینجمنٹ، مس ٹریٹمنٹ، میل ٹریٹمنٹ، اس کو انہوں نے دیکھنا ہے. ان کے پاس رپورٹیں بھی موجود ہیں اور وہ کر بھی رہے ہیں. ظاہر ہے کسی کے خلاف کوئی اگر الزام لگتا ہے تو اس کو سننا بھی ضروری ہے، انکوائری کرنا ضروری ہے، اس کے موٹیوز کیا تھے، کیا جس بندے کون سا اسٹینٹ لگا، کون سی میک تھی، ایکسپائرڈ تھا نہیں ایکسپائرڈ تھا، اس کا ڈیٹا کیا. اچھا ون لاسٹ تھنگ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ارب پتی بن گئے، تو ذرا ان ارب پتی لوگوں کے نام تو ذرا بتا دیں کہ اس طرح انہوں نے غلط کام کیا، اس طرح ارب پتی بن گئے. دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے پرائیویٹ ہاسپٹلز نے اس چیز کا، اس کارڈ کا اتنا فائدہ، اور یہ اکراس دی بورڈ جنہوں نے اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی کی، وہ تمام شامل ہیں کہ انہوں نے بزنس بیسیکلی ڈائیورٹ کیا فرام پبلک سیکٹر ٹو پرائیویٹ سیکٹر. اب وہ کس طرح ہوا ڈائیورٹ، یہ بھی ہم اس کی بھی بنیاد پہ جا رہے ہیں کہ وہ آتے تو لوگوں کو تو اتنا نہیں پتا، وہ آتے بھی ہمارے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہیں، لیکن وہاں سے سائفن ہوتے رہے ٹو اپوزٹ سائڈ پہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، اور یہ تو ایک کھلی حقیقت ہے، اور یہ تمام ہاسپٹلز اس میں انوالوڈ ہیں. اب اس میں انکم ٹیکس سے ہم ڈیٹا لے رہے ہیں، ہم باقی جو ان کی پرچیزز تھی، اسٹینٹس کی کہاں سے آئے، کس طرح آئے، یہ سارا ڈیٹا ہم پچھلے 2 سال کا نکلوا رہے ہیں تاکہ اس کا پراپر ایک فورینزک ایڈٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. نگراں وزیر صحت پنجاب پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تو اب غریب وہ ہے جس کا 8,000 کا بل آتا ہے. نہیں، یہ تو 8,500 کا بل آ گیا وہ امیر ہے. اٹ نیڈس ٹو بی چیک، کیونکہ بھائی اب تو 300 یونٹ ہو گئے تو 12-13 ہزار، اور اب جو جسٹ امیجن یہ جو ابھی یہ نیا ڈیل ہوئی ہے ہماری جو 9 مہینے والی، اس کے بعد تو آپ یہ دیکھیں کہ مزید پرائسز بڑھیں گی تو پھر کہاں جائے گا؟ 100 یونٹ والا بھی جائے گا علاج سے. تو اٹ نیڈس ٹو بی چیک، کیونکہ آج کل چکر یہ ہے کہ بھائی 50,000 سے لاکھ بھی جس کا وہ ہو، تنخواہ بھی ہو، اس کے لیے بھی علاج کرانا نیکسٹ امپاسبل ہے. صرف بجلی کے بل نہیں، ماشاءاللہ جو فیملیز ہیں جہاں پہ بچے اسکول جاتے ہیں، اسکول کی فیسز ہوتی ہیں، وین کی فیس ہوتی ہیں، یہ تمام تر جو چیزیں ہیں ان کو غور کرنا بہت ضروری ہے. تو چلیں جی، اب کیا ہے؟ بریک ہے. ہاں جی، تو بات یہ ہے، تذکرہ کر لیتے ہیں پھر بجلی کا مسئلہ ہے. ہاں جی، سکھر والے پریشان ہیں دل کی چوری سے نہیں، بجلی کے بلوں کی اور بجلی کی چوری سے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک تو بجلی مہنگی ہو، لوڈ شیڈنگ بھی ہو، اوپر سے جو بل ویسے ہی زیادہ آ رہے ہو، اور ایسے میں کوئی خبیث آپ کی بجلی چوری کر رہا ہو تو آپ کیا کر سکتے؟ کیا خبیث آپ نے بولا، مجھے پرانا وقت یاد آ گیا. اچھا جی، ایسی بات ہے تو تیسرا بڑا شہر ہے سندھ کا سکھر. یہاں بجلی چوری نہ کرنے والے صارفین جو ہیں ان کے لیے مسئلہ کیا ہے کہ زائد جو بلوں کی ادائیگی ہے وہ انہیں کرنی پڑ رہی ہے، اور بجلی چوری پر جو سیپکو افسران ہیں وہ ان کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، جبکہ خراب ٹرانسفارمرز بھی ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں. اس پہ جی رپورٹ کر رہی ہیں سہرش کھوکر، تو ذرا دیکھ لیتے ہیں وہ ہمیں اور کیا ڈیٹیل بتاتے ہیں. چائنیز دین اس کے بعد پھر اور پاکستانی یا پاکستان سے؟ پاکستان سے اپنی لینگویج کے علاوہ چائنیز لگتی ہے. پھر یہ ہے کہ مجھے جرمن، ناروے کی جو زبان ہے وہ بھی مشکل لگتی ہے. جرمن بھی ناٹ ایزی، اور ان کا ایکسنٹ بھی بڑا انوکھا قسم کا ہوتا ہے. تو جی جو پاکستانی ہیں بہت سارے، خاص طور پر نوجوان، وہ چاہتے ہیں ہم اعلیٰ تعلیم جو ہے اس کے حصول کے لیے باہر جائیں، تو وہ جرمنی سمیت مختلف ممالک کا رخ کرتے ہیں. اب ایک مسئلہ انہیں یہ آتا ہے، وہ ہے زبان کا. انگریزی تو ٹوٹی پھوٹی جیسے بھی آپ بول لیں، سامنے والا بھی سمجھ جائے گا، آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن اب جرمن زبان کو کیسے سمجھا جائے، اسپیشلی اگر آپ کو نہیں آتی اور آپ جرمنی پہنچ گئے. تو پاکستانی طلبہ کو جرمنی میں کن مشکلات کا سامنا ہے؟ زبان نہ آنے کے باعث روزگار کا حصول بھی مشکل ہے. اس کے لیے صلاح الدین ہمیں مزید بتا رپورٹ کریں. وقت جرمنی کے شہر برلن میں موجود ہوں. جو ہمارے طالب علم یہاں اسٹڈی کے لیے آتے ہیں انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا مشکلات یہاں پیش آتی ہیں، تو یہاں ہم کچھ طالب علم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بات کرتے ہیں کہ کیا کن مراحل سے گزرتے ہوئے وہ یہاں پر آتے ہیں.
بہت سے بچے ایسے ہیں جو وہاں پہ ایڈمیشن لے لیتے ہیں, فیس بھی جمع کرا دیتے ہیں, لیکن اب سمر سیمسٹر میں اگر ایڈمیشن ہوا ہے تو وہ ان کو سمر سیمسٹر میں اپائنٹمنٹ نہیں ملی. کراچی سے تعلق رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو لینگویج بیریئر ہے. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ آ کے نا سب کچھ ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ جب بھی آئیں تو ایٹ لیسٹ لینگویج پہ تھوڑی سی گرپ کر کے آئیں. جب رجسٹریشن نہ ہو یہاں پر وہ بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتے اور بہت سارے مسئلے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. لینگویج کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ جرمن بولی جاتی ہے اور ان کو مختلف محکموں میں جانا پڑتا ہے. طالب علموں کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ جرمن زبان سیکھیں, اس کے ساتھ تعلیم مکمل کریں. تعلیم مکمل ہونے کے بعد روزگار کے مواقع میسر آئیں گے اور معاشرے میں زندگی بسر کرنے کے لیے جرمن زبان کا سیکھنا بہت ضروری ہے. محمد صلاح الدین, ARY نیوز, برلن. سن لیا آپ نے, صلاح الدین نے آپ کو بتا دیا ہے. ہمارے بھائی جو ہے وہ جرمنی میں موجود تھے تو بڑا انہوں نے دلچسپ انداز میں بتایا. لینگویج سیکھنا از ویری مچ کائنڈ آف اے فن. آپ کون سی زبان سیکھ چکی ہیں؟ کوئی سیکھی آپ نے؟ میں نے نہیں سیکھی, لیکن میرا دل کرتا ہے اٹیلین اور فرینچ اور جرمن سیکھنے کا, تو میں کوشش کروں گی کبھی. اچھا, یہ آپ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں کر سکتے ہیں, خاص طور پہ جب جون جولائی کی چھٹیاں ہوں تو کوشش کریں کوئی لینگویج سیکھ لیں, کوئی آرٹ کی طرف چلے جائیں, اسکیچنگ سیکھ لیں, پینٹنگ سیکھ لیں. سو یہ بڑا تھراپیوٹک ہوتا ہے. آپ ان کا لٹریچر پڑھیں گے, آپ پینٹنگ کریں گے تو بڑا ریلیکس. یو فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف اف یو ڈو دیٹ. ویلکم بیک ونس اگین. آپ کو یاد ہوگا, کیسے بھول سکتے ہیں آپ, عید پہ ہم آپ کے لیے شوز لے کر آئے تھے اور ہم نے آپ کو ملوایا تھا جی وارث بیگ صاحب سے. کسی تعارف کے محتاج نہیں, اور جو ان کا فن ہے, جو ان کے گانے ہیں, جی کیا ہی بات ہے. مائے ناز گلوکار, اور انہوں نے بڑا محظوظ کیا آپ کو بھی. اب ان کے بیٹے, انہوں نے اس پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا اپنے بیٹے کے, ویری ٹیلنٹڈ, اور انہوں نے یہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ بھائی مجھے تو اتنا سیکھنے کا بچپن سے موقع نہیں ملا تھا, لیکن میرے صاحبزادے جو ہیں ان کو پورا ایک موقع, ایک پورا جو ہے وہ آپ ایمبیانس اور ساری چیزیں پرووائڈ کی ہیں, اور اسی کی وجہ سے وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ نکھر کے سامنے آ رہا ہے. اور کچھ حوالہ بھی دیا تھا کہ عید کے آس پاس ان کا سنگل بھی سامنے آئے گا. بات ہو رہی ہے ان کے بیٹے, ان کے صاحبزادے عمار بیگ کی, اور عمار بیگ اب ایک ینگ ٹیلنٹ ہیں. اور کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. میں نے اس کو چائے سے ریلیٹ بھی کر دیا تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ پاکستان میں بیٹھے یہاں پر پریشان نہ ہوں. مشکل بس کلاسیکل. اچھا عمار, یہ جو یوں لگی ہے تیری لگن, دس از دا سانگ جو بڑا ہٹ ہوا ہے. سو اگر آپ وہ ہمیں سنانا چاہیں تو ہمارے ناظرین صبح بڑا فریش محسوس کریں گے. I would love to. میرا بس سب سے یہی ہے کہ میں نے گانا تو ریلیز کر دیا ہے. اب I would really love everybody to support and show their love through listening and playing the song as much as they can. اس کو میں آپ کو Don't Go Away وہ سناتا ہوں. بالکل جی, سنائیں. تھوڑا سا زیادہ سنائیے. میں نے کبھی اوکے ڈیفینیٹلی میں نے کبھی لائیو گایا نہیں اس طرح شو پہ. This is the first time I'm doing it. You're doing great, Ammar. You guys like it. ہر کا بھی بتائیے گا. میں نے بیسیکلی جو جتنا سیکھا اپنے ڈیڈ سے ہی سیکھا, بٹ ان کے علاوہ مجھے آئی ایم ریئلی ان لو ود نصرت فتح علی خان صاحب. مجھے بہت پسند ہے ان کا میوزک, اور اس کے علاوہ میں سجاد علی کو بھی بہت شوق سے سنتا ہوں. آئی ریئلی لائک عاطف اسلم. اچھا عمار, اپنے ڈیڈ کا کون سا سانگ زیادہ پسند ہے؟ مجھے میرے ڈیڈ کا جو میں بچپن سے گاتا آ رہا ہوں, the first song that I ever performed on stage, اس وقت میں کافی چھوٹا تھا اور یہ گانا اس وقت پیک پہ بھی تھا. وہ میرے ڈیڈ کا گانا ہے کل شب دیکھا میں نے. وہ ہم نے بھی زبردستی فرمائش کرتے ہیں سنا تھا. لائک آپ اس سے انصاف کر سکتے ہیں, مطلب ظاہر ہے آپ کے میں بالکل بھی اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا جس طرح میرے ڈیڈ نے گایا. میں نے کافی دفعہ اس کو گانے کی کوشش کیا, but it doesn't sound as good as my dad does. کوئی ہم نے بالکل ایک گانا کیا ہے جو میں نے ہالی ووڈ میں سانگس کیے ہیں 3, اس میں سے ایک میں نے اپنے ڈیڈ کے ساتھ کولیبریٹ کیا. دیٹ از ایکچولی a first father son duo. تو I'm really excited about releasing that one soon. اس میں میں نے اسپینش میں گایا. ابھی میں آپ کو سن رہا تھا کہ آپ کہہ رہی تھیں کہ you should know different languages and all that stuff. تو میں نے اس سانگ میں اسپینش میں گایا اور میرے ڈیڈ نے اردو میں گایا. اور اسپینش از سو ڈفرینٹ, ان کا میوزک بڑا ڈفرینٹ ہے, بڑا مزے کا, بڑا وائبرنٹ, فیسٹیو, بڑا فیسٹیو میوزک ہے ان کا. تو چلیں یہ اٹس اے ویری رومانٹک لینگویج. مجھے بہت پسند ہے اسپینش.
تو عمار ویسے آگے کیا پلانز ہیں؟ فلمز کے لیے گانا ہے, اپنے البمز نکالنے ہیں, باہر سے آفر آئے گی تو کیا کریں گے؟ بہت سارے سوال پوچھ لیے. I would love to do it. باہر سے کوئی بھی آفر آئے گی. میں انٹرنیشنلی میوزک کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی, تو میں بس میرا یہی ہے البم کے بعد البم, ریلیز آفٹر ریلیز, سانگ آفٹر سانگ. سو دس از مائی فرسٹ اوریجنل. اس کے بعد انشاءاللہ چلتا رہے گا سلسلہ. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا عمار بیگ فار بینگ ود اس, اور وی وش یو آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می گائز. تھینک یو. اور یہ ہے کہ انشاءاللہ بڑی کامیابی ملے گی جی. بڑی اچھی زبردست آواز ہے, اور سیکھنے کے بعد دیکھیں آپ کی آواز جو جب آپ سیکھتے ہیں نا تو اس کے بعد مزید ریفائن ہوتی جاتی ہے. اور جب ماشاءاللہ آپ کے گھر میں اتنا ٹیلنٹ ہو, جو آپ کے گھر میں آپ کے فادر فگر ایسے ہوں جو آپ کے مینٹور ہوں, تو کیا ہی بات ہے. تھینک یو سو مچ. عمار ہمارے ساتھ ہیں, عمار بیگ, ان کو آپ نے سنا, اور ان کے ظاہر سانگس آپ دیکھ سکتے ہیں جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے وہاں پر اویلیبل ہوں گے. اب جی کیا کرنا ہے؟ سنگنگ سیکھتے ہیں سر. آپ کر سکتے ہیں, میں نہیں کر سکتی. میں آن ایئر کنفیس کریں, ہم سو بے سوری. میں ایڈمٹ نہیں کروں گا کہ میں ہوں. سچ بولنا چاہیے, سچ کے سوا کچھ نہیں بولنا چاہیے. سچ کا اپنا اپنا ورژن ہوتا ہے, سچ کا ایک ہی ورژن ہوتا ہے. اجازت. دیکھیں مجھے جو ہے نا انڈورس کیا ہے PCR نے. اوکے جی, اللہ حافظ.